السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 12ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سوات پیلیس کے ہوٹل کی بلند عمارت کے تیسرے فلور کے بڑے سے کمرے میں شبانہ گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی اس پار پہاڑوں پر بنے گھروں سے آتی ہلکی ہلکی ستاروں کی مانند ٹمٹماتی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے وقت یہ منظر انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک سی انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ خیال شاہ نواز کی جانب تھا۔ وہ صبح شاہ نواز اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر واپس نہ جانے کیا عہد کرتی اس ہوٹل میں آئی تھی، جہاں شاہ نواز کی شادی کی رات شبانہ کو اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں لایا تھا، اور جہاں سے ان کی خوبصورت زندگی کا نیا دور شروع ہوا تھا، جہاں وہ دونوں مکمل ایک دوسرے کے بن چکے تھے۔ وہ کچھ پل یہاں بتانا چاہتی تھی، ان یادوں کو پھر سے یاد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ حویلی سے نکل کر یہاں آ گئی تھی، یہی سوچ کر کہ صبح یہاں سے ان سب سے دور چلی جائے گی۔ تبھی کچھ سوچ کر وہ بیڈ پر پڑے اپنے ہینڈ بیگ کی جانب لپکی اور صبح کا بند ہوا فون آن کرتی حریم کا نمبر ملانے لگی، پر آگے سے اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ شبانہ سر جھٹک کر گیلری کھول کر اپنی اور شاہ نواز کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ایک دم اس کے چہرے پر اداسی رقصاں ہوئی تھی۔ کتنا خالی ہو گئی تھی وہ، بالکل اکیلی۔ گاڑی پارکنگ میں لاک کر کے وہ تیزی سے ہوٹل کی سمت بڑھا۔ اسے یہ جاننا ہی نہ پڑا تھا کہ شبانہ کون سے کمرے نمبر میں ہے، کہ وہ بخوبی واقف تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ وہاں کے مینجمنٹ کو اپنی شناخت کرواتا ڈپلیکیٹ کی لے کر لفٹ کی جانب آیا تھا۔ اس کے ہر عمل میں بے چینی رونما تھی۔ وہ پلک جھپکتے ہی اپنی شان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ اسی دروازے کے سامنے تھا۔ مائی لو، بہت تڑپایا ہے تم نے اپنے زار کو، اب یہ تڑپ سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ خود سے بڑبڑایا اور کی سے لاک کھولنے لگا۔ شبانہ جو شاہ نواز کی تصویر کو دیکھ کر بیتی یادیں یاد کر کے رو رہی تھی کہ اسکرین پر حریم کالنگ لکھا جگمگانے لگا۔ شبانہ نے آنسو پوچھتے فون کان سے لگایا۔ حریم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ تیزی سے بولی۔ کیا ہوا شبانہ؟ سب خیر تو ہے نہ میری جان؟ کچھ ٹھیک ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ہچکیوں سے روتی ساری بات اپنی گہری دوست حریم کو بتاتی چلی گئی۔ مجھے شاہ نواز بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ اچھا تم رو نہیں، میں صبح ہی تمہاری طرف آتی ہوں، اوکے؟ پھر اس مسئلے کو حل سوچتے ہیں۔ حریم نے اسے تسلی دی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں مجھے یہاں سے دور جانا ہے، میں کل ہی ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، وہ جھنجھلائی ہوئی سی بولی، جبکہ شاہ نواز جو دروازہ کھولے دبے قدموں سے اطمینان سے اندر آیا تھا، آگے سے اس کی باتیں سن کر نئے سرے سے غصہ اود آیا تھا کہ وہ جبڑے بھیج کے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں تم بس کل ہی کرو یہ سب، میں یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہتی، شبانہ فون پر حریم سے کہہ رہی تھی، جب پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی پھرتی سے وہ اس سے فون چھین چکا تھا۔ وہ اسی اچانک ہوئی افتاد پر شبانہ کی چیخ نکلی تھی، جبھی وہ اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی پشت سینے سے لگا چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاہ نواز اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ زار؟ شبانہ جو ڈری ہوئی تھی اس کے لمس کو محسوس کرتی ایک دم پرسکون ہوئی تھی، جبکہ اس کو یوں سرگوشی میں پکارنے پر شاہ نواز کی گرفت میں سختی در آئی تھی۔ منع کیا تھا نا، تو یہ حماقت کیوں کی؟ کیوں مجھے چھوڑنے کی ناممکن کوشش کی؟ بتاؤ۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچے پھنکارا کہ شبانہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہمت کرتی بولی، جبکہ اس کی ہٹ دھرمی نے شاہ نواز میں آتش فشاں بھر دی تھی کہ وہ نہایت غصے کے عالم میں اس کے کندھے پر جھٹک کر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ اس کے اس شدید عمل پر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور وہ بغیر مزاحمت کے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے، چاہے مرضی سے رہو یا نہ۔ وہ ایک جھٹکے سے خود سے دور جھٹکتا اضطرابی کیفیت میں بالوں میں ہاتھ پھرتا دھاڑا تو وہ کہہ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ کتنی اذیت سے تم مجھے مبتلا کر چکی ہو، تمہیں کوئی پرواہ ہے کس حق سے تم یوں گھر سے نکلی؟ ابھی میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، جو تم خود سری پہ اتر آئی ہو۔ اور اس کے قریب آتا اسے بازوؤں سے جکڑتا جھنجھوڑ کر اشتعال انگیزی سے بول کر شبانہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے چھوڑنے کی اتنی جلدی تھی تمہیں؟ جیسے تم موقع کی تلاش میں تھی، بغیر کچھ جانے سنے سمجھنے اپنے من مانی کرتی گھر سے ہی نکل آئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، آگ لگا دیتا اس دنیا کو۔ وہ اس کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لیتا اپنی کیفیت اس پر آیا کر گیا تھا۔ ہاں ہو جائے، اچھا ہے کہ مر جاؤں، کیوں کر رہے ہیں آپ میری اتنی فکر؟ اپنی نئی بیوی کی کریں فکر، تو اب تو بچہ بھی دینے والی ہے وہ آپ کو، تو میرے لیے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی اتنی ہی شدت سے چلائی تھی، جبکہ شاہ نواز کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ اس بچے کو شاہ نواز کا بچہ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے دیکھا جو سو سو کرتی صوفے پر بیٹھی رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم اپنی دوست سے؟ مجھ سے دور جانے کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا جو اب ٹانگیں توڑوانے کا
شوق ہو رہا ہے، شاہنواز ضبط سے اس کا اشک نوا چہرہ کو دیکھتے بولا، جبکہ شبانہ بہتی آنکھوں سے فقط گھور کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید استفسار کرتا، شاہنواز کے فون پر گھر سے کال آنے لگی تھی۔ شبانہ میرے ساتھ ہے، کل آ جائیں گے، ہم بے فکر رہیں آپ لوگ۔ وہ ان کی سنے بغیر اپنی اطلاع دیتا فون بند کر چکا تھا اور بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ شبانہ کو سامنے پا کر اس کے جلتے دل کو سکون ملا تھا کہ وہ جیکٹ اتار کر شبانہ کے منہ پر پھینکتا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو کر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شاہنواز کو بری طرح گھورنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یوں رو دھو کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تمہاری بھول ہے۔ یہ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے بولا اور اس کو ہنوز دیکھتے پاس پڑا فون اٹھا کر کھانا آرڈر کیا۔ اٹھو منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ اس کو ہنوز بیٹھے دیکھ کر بولا، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپ نکل جائیں یہاں سے، کل ساتھ نکلیں گے۔ آج تو میں تمہیں اپنے جنون اور وحشتوں سے ملوانے والا ہوں، شاہنواز سخت لہجے میں بولا۔ اگر آپ نہ گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ شبانہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی، تو اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو پہلے میں تمہیں شوٹ کروں گا اور پھر خود کو۔ وہ جیکٹ سے گن نکال کر اس کی جانب اور اپنی جانب اشارہ کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا کہ گن دیکھ کر شبانہ کی آنکھیں پھیلی۔ آپ یہ مجھے مارنے کے لیے لائے ہیں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ ہم دونوں کو مارنے کے لیے، وہ بھی اس صورت کہ اگر تم نے پھر سے میری اجازت کے بنا کوئی بھی غلط قدم اٹھایا۔ وہ اسے باور کروا گیا تھا۔ جاؤ 2 منٹ میں فریش ہو کر باہر آؤ۔ دروازے پر دستک سن کر وہ اسے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ شبانہ بل کھاتی منہ میں بڑبڑاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ شاہنواز ٹیبل پر کھانا رکھ چکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ کہتی گلاس ڈور کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجھے تو ہے، بہتر ہے کہ مجھے تم پر جتنا غصہ ہے اتنا ہی رہنے دو، اسے مزید مت بڑھنے دو ورنہ مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی۔ وہ برفیلے لہجے میں کہہ کر اس کی کلائی جکڑ کر اپنے ساتھ لایا اور صوفے پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا اور خود بھی اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ دور ہو، شبانہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر چیخی۔ میں تو یہ دوری بھی مٹانے والا ہوں، معنی خزی سے بولا۔ آپ چاہتے کیا ہے آخر؟ اتنا کچھ کر کے مجھے برباد کر کے آپ کو سکون نہیں ملا کہ؟ شبانہ کی آواز بھر تھی۔ شش، میں کیا چاہتا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکون میں تم نہیں تو سکون میں میں بھی نہیں۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا کہ شبانہ منہ پھیر گئی۔ شاہنواز لب بھیج کر اسے دیکھے گیا۔ تم کیا چاہتی ہو اس کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے منہ میں زبردستی نوارا ڈالتے پچکارتے بولا، جبکہ شبانہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کے یہ انداز دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی محبت تھی تو کیوں کی شادی؟ اور اگر آپ کو اتنے ہی بچوں کی ضرورت تھی تو ایک بار مجھ سے تو بات کرتے۔ یوں چھپ چھپ کر شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اسے دیکھ کر سرگوشی میں بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے بچوں کے لیے شادی کی ہے؟ شاہنواز اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا بولا، جبکہ شبانہ خاموش رہی تھی۔ شاہنواز بھی خاموشی سے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا اور ساتھ خود بھی کھایا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے ایک قیمتی متاع کی طرح اپنے بازو میں بھر کر بیڈ کی سمت بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ شبانہ غصے سے لال پیلی ہوتی کسمسائی۔ تمہارا علاج، یک لفظی جواب دے کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شبانہ نے اس کا سر ہٹانا چاہا پر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر جمائے اور اوپر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر لاک کر چکا تھا۔ سنو، ان دھڑکن کو جو تمہارے ہونے سے چل رہی ہے، وہ آنکھیں مونتے بولا، جو اسے قریب آتے ہی یوں ادھم مچا دیا کرتی تھی۔ شبانہ لب کچلتی اپنے ہاتھوں کے نیچے ان دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شان، جب تم گھر میں نہیں دکھی تو مجھے لگا میں مر جاؤں گا۔ میری سانسیں سینے میں الجھنے لگی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، میں پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ مجھے یہ دنیا ویران لگنے لگی تھی، یہ سوچ ہی میری جان لینے والی تھی کہ اگر تم نے خود کو کچھ کر لیا تو تو آگے سے تمہاری ساری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے تم پر نئے سرے سے غصہ آتا گیا کہ جب تم مجھے مل گئی تو بری سزا سناؤں گا، پر تمہیں سامنے پاتے ہی میں وہ سب بھول گیا۔ مجھے جیسے زندگی جینے کی وجہ مل گئی، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں بخش دوں گا، ہرگز نہیں۔ شاہنواز نے آنکھیں کھول کر اس کو سخت نظروں سے گھورا کہ شبانہ نے ناک چڑھائی۔ اور اگر میں واقعی کچھ کر لوں تو اس سے پہلے میں تمہاری جان لوں گا، شاہنواز برفیلے لہجے میں کہہ کر اس کے سر کے پیچھے ہاتھوں کو لے جا کر اسے خود پر جھکائے شبانہ کی سانسوں کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ شبانہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آئندہ اس طرح کی بکواس مت کرنا، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کا جبڑا دبوچے بولا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، شبانہ شاکی نظروں سے دیکھتے بولی۔ تو مجھے مجبور کر رہی ہو؟ اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑا اور اس کا گال سلانے لگا، جبکہ شبانہ نے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ آپ کو اپنی اذیت کی پرواہ ہے پر میری نہیں۔ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، میں کس دکھ سے گزر رہی ہوں، آپ کو اندازہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بدلہ تو لے لیا نا تم نے، ان چند گھنٹوں میں اسی اذیت سے 2-4 تو کرا لیا ہے۔ شاہنواز انگلی اس کی کنپھٹی پر سرکاتے تھوڑی تک لایا اور گمبھیر آواز میں بولا، نہیں، یہ اذیت بہت کم تھی یا تھی ہی نہیں۔ آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی محبت کو کسی اور کی دسترس میں دیکھیں گے۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میری محبت باوفا ہے آخری سانس تک اور میری ہی رہے گی۔ شاہنواز نے
ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اعتماد سے کہا تھا کہ شبانہ لاجواب ہوتی نگاہیں چرا گئی. بتا ہے اتنی ہمت کر پاؤ گی بے وفائی؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا بولا نہیں، کیونکہ میں آپ کی طرح ستمگر نہیں ہوں. میں چاہ کر بھی بے وفائی نہیں کر سکتی، پر میں آپ سے دوری برقرار رکھ سکتی ہوں اور یہ میرا حق ہے. شبانہ نے اس کی بریسٹ پر ہاتھ کی پشت پھیرتے ٹھہرے لہجے میں کہا تمہارا حق صرف شوہر کا خیال رکھنا ہے، اس پر جان دینا ہے، نہ کہ دور جا کر جان لینا. شاہنواز اس کا نچلا لب انگوٹھی سے سلاتا گھمبیرتا لہجے میں بولا تھا ابھی یہ خواہش چھوڑ دیں کہ میں آپ پر جان دوں گی. وہ بھننا اٹھی تھی. مطلب بے وفائی کرو گی؟ وہ اسے لفظوں کے جال میں الجھا چکا تھا. میں ہرگز آپ کی طرح نہیں ہوں. شبانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے کہا. تو اس با وفا شوہر پر جان دینے میں کیا قباحت ہے؟ پھر شاہنواز نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا. با وفا؟ شبانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ پیس کر کہا. کوئی شک؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتا مسکراہٹ دبائے بولا، جبکہ شبانہ کی آنکھیں پھر سے پانی سے بھر آئی تھی. ہی ڈونٹ کرائے مائی سول میٹ. وہ اٹھ کر بیٹھا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا. زار آپ برے ہیں، بہت برے. آپ نے اچھا نہیں کیا. میں مر جاؤں گی زار. میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. میرا دل کر رہا ہے میں خود کو مار دوں یا آپ سے دور چلی جاؤں. میں بہت دکھ میں ہوں. مجھے دل میں درد ہو رہا ہے زار. ایسا لگتا ہے اس دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے میرا دل جیسے بند ہو جائے گا. اس کے سارے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی. وہ اس کے سینے پہ مکے برساتی ہذیانی سی ہو اٹھی تھی. اس کے برعکس شاہنواز پرسکون سے خود میں پیچھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے دل کی بھڑاس نکالنے دینے کی خاطر چپ سادہ اس کی سن رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ اپنی پر بیتی اذیت سنا کر دور ہونے لگی کہ شاہنواز نے اسے سختی سے خود سے لگایا. اس کے سر پر لب رکھے. میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا. یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تمہارے بھائی نے مجھے فورس کیا کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگی کہ میں ان کی عزت بچا لوں اور تمہاری بہن کو رسوا ہونے سے بچا لوں. باخدا میرا دل اس سب کے لیے راضی نہیں تھا، پر میں مجبور تھا کہ ایک بھائی اپنی عصمت کی خاطر میرے پاؤں تک پکڑ چکا تھا. اس کی بات سن کر شبانہ جھٹکے سے دور ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہنواز کو دیکھنے لگی. کیا مطلب؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی. تبھی شاہنواز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے اور اسے ساری بات بتانا شروع کر دی. جیسے جیسے شبانہ سن رہی تھی اس کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ہاتھ پاؤں برف کی مانند ہو چکے تھے. وہ بچہ میرا نہیں ہے شان، وہ عدیل کا بچہ ہے، پر اس کے ساتھ میرا نام جوڑنا اس کی زندگی کی نوید ہے، ورنہ یہ ظالم سماج اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اس دنیا میں آتے ہی وہ میرے نام سے جانا جائے گا، اور میں یہ سب اس بچے کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. میرا عریشہ سے کوئی تعلق تھا نہ کبھی ہوگا. میں اسے اس نکاح میں اس دنیا میں کی بے رخی اور اس کی غلط ارادوں سے بچانے کی خاطر کیا ہے. نہ جانے اس شادی کے بعد بھی وہ کتنی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکی ہے. اس کو حویلی میں لانے کا یہی مقصد تھا. تم سے یہ بات چھپائی کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طرح تمہارا سامنا کروں گا. وہ بالکل بند کر رہ گیا تھا. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ تمہاری بے رخی برداشت تھی. وہ اسے تمام تر حالات اور پیچیدگیوں سے آگاہ کرتا پتھر کا کر گیا تھا. وہ بنا کسی تاثر کے اس کے لفظ بلفظ سنتی اسٹل ہو گئی تھی. شاہنواز خاموش ہوتا اسے دیکھا جو غیر مرئی نقطے کو تکتی کسی اور ہی جہاں کا سفر کر رہی تھی. شاہنواز نے اس کے ہاتھوں کو دبا کر شدت سے پکارا تھا. شبانہ نے چونک کر اسے دیکھا. وہ خاموش تھی، بالکل خاموش. کیا کہتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. عریشہ کی غلطی نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا. اسے دکھ ہو رہا تھا عریشہ کے لیے، پر اس سب کے باوجود اسے شاہنواز کی بیوی کے روم میں دیکھ کر اسے سکون نہیں آ رہا تھا. اس کا دل تب بھی تڑپ رہا تھا جب وہ سچائی سے ناواقف تھی، اور اب چونکہ آشنا ہوئی تھی تب بھی دل تڑپ رہا تھا. ایک طرف بہن کا دکھ تو دوسری طرف اسی بہن کا سوتن ہونا. بھلے ہی شاہنواز اس کو چاہے نہ چاہے کچھ تو بولو. اسے خاموش پا کر شاہنواز مصر ہوا. اس سمے میرا کیا قصور تھا زار؟ وہ بس یہی جملہ بولی تھی. وہ شدتوں سے رو دی تھی. اس کے آنسو میں بہن کا دکھ اور اپنا دکھ چھلک رہا تھا. شاہنواز نے لب بھیج کر آنکھیں سختی سے بند کر لی. پر قصور آپ کا بھی نہیں. وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ شاہنواز نے چونک کر اسے دیکھا. تبھی وہ شدت سے اس کے سینے سے آنے لگی. اس کے گرد گھیرا مضبوط کر لیا. اس کی اس پیش قدمی پر شاہنواز کے تمام خدشات ختم ہوئے تھے. لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ در آئی تھی کہ وہ اسے خود میں قید کی. اس کے کان میں سرور بخش تک سرگوشیاں انڈیلتا وہ خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا. اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا. اس کے ذہن کے تمام تر خوف مٹا چکا تھا. 9 مہینے ہو چکے تھے. شبانہ حویلی واپس آ گئی تھی، پر اپنی شرطیں منوا کر وہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ لوگ ان کے پورشن میں آئیں گے. شاہنواز نے سب کو شبانہ کی ساری بات بتا دی تھی، جس پر فیروز خان عبید اور بی جان حق تک سے رہ گئے تھے. پر غلطی ان کی اپنی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور شبانہ کو منانے کی بہت کوشش کی، پر وہ ان سے ملی تک نہیں تھی. وقت پر لگا کے اڑاتا حویلی میں سب بہتر ہو گیا تھا، پر عریشہ اور شبانہ کے درمیان خلش ابھی باقی تھی. نہ تو وہ کبھی اس حصے میں آئی تھی اور نہ ہی شبانہ وہاں گئی تھی. سب نے شبانہ کو منانے کی کوشش کی تھی، پر اس کی ایک بات اگر اسے فورس کیا گیا تو وہ شاہنواز کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑ دے گی، جس پر سب نے خاموشی دھر لی تھی. پر پھر بھی عریشہ کا بے حد خیال رکھ رہے تھے. خانم بی بی شبانہ کے واپس آ جانے کے بعد دلاور خان کے کہنے پر عریشہ کی صحت کے متعلق دریافت کر آتی تھی. اس سب کے دوران شاہنواز بلا ناغہ 5-10 منٹ
منٹ کے لیے فیروز خان کے پرسر ہو آتا تھا اور عائشہ کا حال احوال پوچھ کر چلا جاتا تھا۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر عائشہ کو دیکھا تک نہیں تھا اور اس کے بعد نہ کبھی کوئی سوال جواب کیا تھا۔ عائشہ کو ان سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی تھی، اور مزید یہ کہ اس کے گناہ کے باوجود انہوں نے اسے دھتکارا نہیں تھا، نہ کوئی سوال جواب کیا تھا، بس خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عبید بھی جان سب کا رویہ سرد سا تھا، وہ اس کا بھرپور خیال رکھتے تھے، پر پہلے والی محبت کہیں سو چکی تھی۔ اس کا دن بدن بگڑی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی۔ بالآخر خود سے لڑ لڑ کر وہ تھک چکی تھی، اور ایک شام وہ سب کو سب سچ بتاتی چلی گئی اور ان سے رو رو کر معافی کی طلبگار ہوئی۔ فیروز خان آنکھیں صاف کر کے کوئی بات کیے بغیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے باہر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بڑھ کر اسے چاہا تھا، وعدہ وفا کیا تھا۔ وہ کوئی بات کر کے اسے یتیم مسکین بچی کو احساس نہیں دلانا چاہتے تھے کہ وہ اس دنیا میں اکیلی ہے۔ عبید نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا اور بی جان نے ماں ہونے کا فرض نبھایا تھا، اور عائشہ کو خود میں سمو کر اسے سارے دکھ درد کو خود میں سمیٹ لیا تھا، پر وہ سب شبانہ کے حوالے سے بھی پریشان تھے، جو ان سے تمام تر تعلق ختم کر گئی تھی۔ احتشام اور ارتضیٰ کے درمیان پہلے سے کچھ بہتر تھے، پر احتشام اب بھی ارتضیٰ سے لیا دیا رویہ رکھتا تھا، نہ کبھی اس کے پاس جاتا تھا۔ وجہ عائشہ تھی کہ وہ روز اپنے دار چاچو کو وہاں جاتا دیکھتا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی چھوٹی مما کو گمسم دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا تھا۔ اس دوران دلاور خان نے دونوں فیملیوں میں ایک سرد سا پن دیکھ کر تعلق کو مضبوط کرنا چاہا تھا۔ اس نے ارتضیٰ اور رباب کا نکاح کروا دیا تھا، جس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں دونوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ آج عائشہ کی ڈیلیوری تھی۔ چھوٹی عمر کی ڈیلیوری کے سبب کافی پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ہاسپٹل میں سب موجود تھے سوائے شبانہ کے، وہ حویلے میں ہی اس کے لیے دعا گو تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ شاہ نواز کی اولاد تھی، سب کو یہی پتا تھا، یہاں تک کہ ماہا بھی اصل بات سے ناواقف تھی۔ اس کا تو وہ ویسے ہی آنا جانا کم تھا حویلی میں، اور عدیل کی آہو بکا کے بعد وہ یہ مان بیٹھی تھی کہ یہ بچہ شاہ نواز ہی کا ہے۔ مزید پختگی شبانہ کی حویلی چھوڑ کر جانے سے واقع ہوئی تھی۔ جب ہی شاہ نواز عجلت میں حویلی آیا تھا، اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ شبانہ انکاری ہوئی تھی، پر شاہ نواز نے بتایا کہ عائشہ کی بیٹی ہوئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے کہ اس نے ہمیشہ بہنوں سے بڑھ کر عائشہ کو پیار دیا تھا۔ جب یہ سب کچھ پس پس رکھتی، وہ چادر لے کر اس کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ شبانہ ایک نظر کوریڈور میں سب کو دیکھتی تیزی سے آپریشن تھیٹر میں آئی تھی، جہاں عائشہ کھینچ کھینچ کے ساتھ لیتی شبانہ اور شاہ نواز دونوں کو مدھم سانسوں سے پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اس کے اوپر کھڑے اسے انجیکشن دے رہے تھے، اور کوئی اس کا بی پی چیک کر رہا تھا، اور ڈاکٹر اس کا ہارٹ بیٹ لمحہ بلمحہ کم ہوتی دیکھ کر باقی کی ٹیم کو ہدایت دے رہی تھی۔ عائشہ میری جان، میری گڑیا۔ شبانہ عائشہ کی حالت دیکھ کر ہول اٹھی تھی کہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ آپی وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی۔ جی آپی کی جان، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی محبت سے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر عائشہ کے چہرہ بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں میں آپ کی معافی کے بغیر آگے سکون سے نہیں رہ پاؤں گی۔ عائشہ کیا بکواس کر رہی ہو، تھپڑ کھاؤ گی، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلتی پیار سے بولی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں میری جان، شبانہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ کیوں، میں نے تو اتنا برا کیا؟ عائشہ نے شبانہ کا چہرہ انگلیوں کے پھرے سے چھو کر کہا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، میری بہن کچھ برا کر ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ مجھ سے ملتی کیوں نہیں تھی؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے دیکھ کر بار بار خود کو قصوروار ٹھہراؤ یا کوئی بھی غلط قدم اٹھاؤ، اس لیے میں تمہارے سامنے نہیں آتی تھی، پر ہر رات میں تمہیں دیکھنے ضرور آتی تھی۔ شبانہ نے عائشہ کے آنسو صاف کرتے کہا کہ عائشہ اور شاہ نواز دونوں کو شاکڈ کر دیا تھا، جبکہ شاہ نواز کی نظریں شبانہ پر ٹکی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ سب بھلائے جان وار رہی تھی، بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ کبھی نہیں، تم تو میری گڑیا ہو۔ اس دوران عائشہ کی سانسیں بکھرنے لگی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر شاہ نواز کے سامنے کرتی ملتجی ہوئی بولی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ نواز نے ہاں میں سر ہلاتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کیا۔ آپ ہی میری بیٹی۔ ہاں چندا، تمہاری بیٹی مورے کے پاس ہے، آپ دونوں اس کا خیال رکھنا، اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنا۔ آپ ہی میں اپنی بیٹی آپ کو سونپتی ہوں، آج سے آپ اس کی ماں ہیں، اس کے دکھ سکھ کی وارث ہیں، آپ دونوں اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ بمشکل بولتی دونوں کو شاک کر گئی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھ سے وعدہ کریں، عائشہ بے بسی سے تڑپتی بولی، جبکہ شبانہ اور شاہ نواز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پیشنٹ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، آپ پلیز باہر جائیں۔ ڈاکٹر ان دونوں کو باہر جانے کا بولتی اس کی وین میں انجیکشن لگانے لگی۔ نہیں آپ ہی مت جائیں، وعدہ کریں۔ عائشہ نفی میں سر ہلاتی بولی، وعدہ، تمہاری بیٹی آج سے میری بیٹی ہے، پر ہم اسے مل کر پیار دیں گے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شبانہ نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا، باہر جائیں پلیز اب کی بار۔ ڈاکٹر سخت لہجے میں بولی، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے آپ دونوں میری بیٹی کی شادی احتشام سے کرنا۔ آپ کہتی تھی نا کہ جب آپ کی بیٹی ہوگی تو آپ احتشام کے ساتھ شادی کریں گی، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شبانہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھاتی بولی، جبکہ عائشہ آنکھوں میں آنسو بھرے تشکرانہ نگاہوں سے شبانہ
شبانہ اور شاہ نواز کو آخری بار دیکھتی ان کے درمیان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی کہ اس کی کھلی آنکھیں شبانہ پر جمی تھیں اور اس کی آنکھوں سے نکلتا آخری آنسو اس کی کنپٹی میں بہتا ہوا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس کو ساکت دیکھ کر شبانہ کی چیخ نکلی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ ضبط کے باوجود شاہ نواز کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ چھوٹی ممت جب سے یہ آئی ہے آپ مجھے بھول گئی ہیں۔ احتشام شبانہ کو گود میں پڑی 1 سال کی ابریش کو فیڈر پیتے دیکھ کر غصے سے بولا، جو اسے دیکھ کر شبانہ کے پہلو میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر احتشام نے مٹھیاں بھینچی۔ میں اپنے بیٹے کو بھلا بھول سکتی ہوں؟ یہاں آؤ، وہ اسے پیار سے بلانے لگی۔ مجھے نہیں آنا، اس نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ چنگاڑتا تن فن کرتا باہر نکل گیا، جبکہ ابریش اس کو یوں جاتا دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ شبانہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر احتشام اسے یوں دیکھ لیتا تو اس کی گردن مروڑ دیتا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ابریش 6 سال کی ہو گئی تھی۔ شرارتی سی ابریش میں سب کی جان بستی تھی۔ وہیں احتشام اسے خار کھاتا تھا۔ اکثر اکیلے میں وہ ابریش کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا، اس کی چھوٹی مما اور مورے سے دور رہے، پر ابریش سب کی موجودگی میں اس کی بات کو اکثر فراموش کرتی، خوب لاڈ پیار وصول کرتی تھی۔ جبکہ ارتضیٰ کی تو ابریش میں جان بستی تھی۔ ابریش کی وجہ سے احتشام اور ارتضیٰ میں لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ احتشام جتنا ناپسند کرتا تھا، ارتضیٰ اتنا ہی ابریش پر جان وارتا تھا۔ ابریش کے لیے حویلی میں پیار دیکھ کر ماہم بل کھا کر رہ جاتی تھی۔ اس نے احتشام کو ابریش کے حوالے سے مزید بدگمان کرنا شروع کر دیا تھا کہ احتشام کے چھوٹے سے دماغ میں ماہم کی باتیں فٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ جبھی وہ ابریش کو ٹارچر کرنے لگا تھا، اب تو وہ سب کے سامنے ابریش کو سنا دیا کرتا تھا، جس پر سکندر خان سے کئی بار ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ احتشام نے ابریش کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ اب وہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی تو گھر کے دوسرے بچے اس کے کمرے میں پہنچ جایا کرتے تھے اور یوں وہ ہلہ گلا کرتے تھے۔ آباد خان کی دلاور خان سے دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ دلاور خان نے آباد خان کو اپنے قبیلے سے نکال جانے کا حکم دیا تھا کہ وجہ آفتاب خان کی گندی نیت تھی۔ آفتاب نے 2 لڑکیوں سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے پیش نظر دلاور خان نے جرگہ بلا کر فیصلہ سنایا تھا، اور کچھ آباد خان کی رنگین مزاجی وجہ بنی تھی کہ اس کے ڈیرے پر ہر شام شباب کا انتظام ہوتا تھا۔ آباد خان کی جس پر نظر پڑتی وہ اس کو ہی اپنی دسترس میں حاصل کر لیتا تھا۔ آباد خان اور دلاور خان کے مابین پہلے سے باغات اور زمینوں کے حوالے سے دشمنی تھی کہ مزید یہ وجہ مل گئی تھی۔ اس دوران عبید کا الیکشن میں کھڑا ہونا تھا اور آباد خان کی بڑی ہار ثابت ہوئی تھی۔ حویلی میں جشن کا سما تھا جب آفتاب خان نے رات کے وقت ان کے سارے باغات کو آگ لگا دی تھی۔ بدلے میں شاہ نواز اور عبید نے ان کے فارم ہاؤس میں آگ لگا دی تھی اور یوں تنازعات شدت اختیار کر گئے تھے۔ آباد خان اور دلاور خان کے آدمیوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے ہوئے تھے۔ نہ اس طرف سے وہاں کوئی جا سکتا تھا اور نہ ادھر سے کوئی آ سکتا تھا، جبکہ اس سارے معاملے میں آباد خان اپنے اکلوتے بیٹے کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ آفتاب بھی اب وہاں رہنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ترکیب آئی تھی جس پر اس نے کام کر دکھایا تھا۔ جس رات عبید اور شاہ نواز نے آگ لگائی تھی، اسی رات آباد نے آفتاب کو وہاں سے رفو چکر کر دیا تھا اور اپنے کسی بندے کو، جو کہ جرگہ وہاں پہرا دے رہے تھے، اس آگ میں جھلس گئے تھے، اس کو اپنا بیٹا بنا کر آباد خان آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس نے معاملہ جرگہ میں رکھا تھا اور پنچایت بلائی تھی، جس میں آباد خان نے بدلے میں ونی مانگی تھی، پر اس سے قبل وہ پرویشہ کو اغوا کروا چکا تھا، اور اس طرح آباد خان نے عبید اور فیروز پر دباؤ ڈالا کہ اگر وہ پنچایت میں اس کے حق میں نہ بولے تو ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور اس حویلی کی بیٹی ونی چاہیے۔ آباد خان نے شاہ نواز کی بیٹی ابریش ونی میں مانگی تھی، جس کا سن کر شاہ نواز اور دلاور خان آگ بگولا ہو گئے تھے، اور اس کی نسبت وہ احتشام سے طے کر چکے تھے، جو کہ علیشہ اور شبانہ کی اولین خواہش تھی۔ جبھی دلاور خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ عبید اور فیروز خان نے ان کو کافی اصرار کیا، جس کا الٹا اثر ہوا تھا کہ دلاور خان نے فیروز خان کو کھری کھری سنا کر حویلی سے جانے کا کہا تھا۔ عبید اللہ اور فیروز خان اس وقت ان کو بتا نہیں سکتے تھے، پر وہ چاہتے تھے کہ دلاور خان مان جائے۔ پرویشہ کے گھر آتے ہی وہ انہیں سب حقیقت بتا دیں گے۔ آباد خان میں ناچاکی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یوں ہی خاندان بکھرنے لگا تھا۔ چونکہ فیروز خان ثالثی تھا تو وہ خون کے بدلے وہ ونی کے لیے مان گیا تھا اور اس نے یہی فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ دوسری جانب عبید نے پرویشہ کو چھڑا لیا تھا، پر بدلے میں وہ آباد خان کی بیوی کو مار کر آیا تھا۔ اسی طرح یہ دشمنی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس دوران آباد خان نے دونوں بھائیوں میں اختلافات ڈلوا دیا تھا۔ فیروز خان ثالثی کی حیثیت سے خاصا برہم ہوا تھا اور یوں دونوں خاندانوں میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ فیروز خان اپنی فیملی کو لے کر ان سے الگ ہو گیا تھا۔ آباد خان وحشی ہو گیا تھا کہ اس نے دلاور خان اور شاہ نواز کا بھیانک ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ وہ دونوں ابریش کو اسکول جا رہے تھے کہ ابریش نے ان دونوں کو اپنے اسکول آنے کا کہا تھا۔ ان کا کوئز پروگرام تھا، پر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ شاہ نواز نے دلاور خان کو گاڑی سے دھکا دیا تھا اور خود گاڑی سمیت کھائی میں جا گرا تھا۔ یوں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور اس ایکسیڈنٹ کا سارا الزام فیروز خان اور عبید اللہ پر آ گیا تھا۔
دلاور خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور وہاں انہوں نے ہوش میں آتے ہی ابریش کا احتشام کے ساتھ نکاح کروا کر احتشام کو ابریش کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی اور خود بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جبکہ فیروز خان تو پاگل ہو گئے تھے کہ ایک طرف بھائی اور دوسری طرف بھتیجا دنیا سے چلا گیا تھا۔ پلوشا اور عبید جو ادھر ہی آ رہے تھے، راستے میں عباس خان نے ان کو گولیوں سے مروا دیا تھا اور الزام بڑی حویلی والوں پر آیا تھا اور یوں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس سب کے بعد بھی وہ نہیں رکا تھا کہ عباد نے ارتضیٰ اور ارحم کے حوالے سے دھمکیاں دی تھیں اور دوسری جانب ابریش کے حوالے سے دھمکی دی تھی، اور اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ علی تھا جو عباد خان کو گائیڈ کر رہا تھا۔ دوسری جانب احتشام اور ارتضیٰ کو کافی سمجھ بوجھ تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے دوستی پر اوس پڑ چکی تھی اور اپنی فیملی کا دفاع کرتے کرتے اپنی دوستی بھول چکے تھے، پر ان کے درمیان ابریش تھی جس کے لیے دونوں ہی پاگل تھے کہ ایک یہاں رہ کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، دوسرا میلوں دور رہ کر اس کی ہر حرکات و سکنات پر متوجہ تھا۔ اس طرح سالوں ان میں سرد سی جنگ جاری تھی جو اب ختم ہونے والی تھی۔ حال لالے آپ نے اچھا نہیں کیا، ابریش ارتضیٰ کے ساتھ جڑ کر بیٹھی، اس کا بازو تھمے لاڈ سے بولی، کیا ناانصافی ہو گئی میری بیٹی کے ساتھ؟ میں آئی ہوں اور آپ کل سے گھر سے ہی غائب ہیں، بس آج کا دن آپ کا لالا فری ہو جائے گا، پھر میرا سارا وقت میرے بچے کا ہوگا۔ ارتضیٰ محبت سے اس کے گال تھپک کر بولا۔ جبھی ارتضیٰ کے فون پر کال آنے لگی، اوکے بچے شام میں بات ہوتی ہے۔ ارتضیٰ ابریش کے سر پر ہاتھ رکھ کر فون کان سے لگائے کمرے کی دہلیز پار کر گیا تھا، جبکہ ابریش منہ بناتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ملازمہ کمرے میں آئی۔ ابریش بی بی وہ نیچے بڑے حویلی والے آئے ہیں۔ ملازمہ نے اطلاع دی کہ وہ کرن کھا کر اٹھی۔ واقعی بڑے حویلی والے؟ جی ملازمہ نے سر ہلا کر خوشی سے کہا۔ کون؟ جی سبھی ہیں تقریباً۔ ملازمہ کی بات سن کر ابریش کی خوشی سے آنکھیں چمکی تھیں، پہلی بار بڑی حویلی والے یہاں آئے تھے، خوشی تو ہونا ہی تھا نا۔ تبھی وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئی۔ ارے ابریش دھیان سے، اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ بوکھلائی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا خانم بھی، میں بہت خوش ہوں آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ وہ خوشی سے چوڑ لہلاتی ہی گھراتی آواز میں بولی، ہمیں تو آنا ہی تھا، اور تم اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہو؟ بوریا بستر گول کرو، ساتھ جا رہی ہو تم ہمارے؟ خانم بھی نے آنکھیں دکھائیں، کیونکہ احتشام اسے اسی شرط پر خانم بھی کی بات مان کر ساتھ آیا تھا۔ ارے ایسے کیسے، پہلے ہی کہا تھا میرا موڈ خراب مت کریں، مل تو لینے دیں۔ ابریش آنکھیں گھماتی بولی۔ اس کی بات پر احتشام نے بھویں اچکائی، جبکہ ابریش شریر مسکراہٹ لبوں پر سجائے خانم بی کے قریب آئی اور چٹ ان کے گال چوم ڈالے۔ ساتھ ارم بیگم جو کھڑی تھیں ان کو بھی دونوں گالوں پر پیار دیا، پھر جو ساتھ ماہین بیگم کھڑی تھی ان کے گال پر بھی بوسہ دیا، پھر سجل کے اس کے بعد ماہنور کے۔ وہ سب کو دیکھ کر اتنا خوش تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے احتشام کو دیکھ ہی نہ پائی تھی، اور جو کب سے اسے گھور رہا تھا۔ اور گھورنے کی وجہ یہ تھی کہ خانم بھی اس تھریٹ مین کو اس کی زبان پر بات کر کے مطلب دھمکیاں دے کر لائیں تھی۔ وہ جو اکتایا ہوا جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے گھورنے میں مصروف تھا کہ ابریش جو باری باری سب کو پیار کر رہی تھی یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ وہ آگے بڑھ کر اتنی ہی تیزی سے احتشام کے گال پر بھی بوسہ دے ڈالا تھا۔ باقی سب جو اس کی خوشی میں تماتے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ ابریش کی اس حرکت پر سب کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی، جبکہ ابریش خود حق دگ بنی منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ابریش کچھ سمجھ ہی نہ پائی، جبکہ احتشام کا چہرہ حد درجہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سب کے درمیان ابریش کی حرکت پر احتشام کا غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ مٹھیاں بھیج کر چنگاڑا تھا کہ ابریش نے آنکھیں کھول کر اس کے تپا چہرہ دیکھ کر اوپر کی جانب دوڑ لگائی۔ رکو تم! احتشام دبی آواز میں چلایا۔ ابریش بغیر سنے فل اسپیڈ سے دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ باقی سب چہرہ نیچے کیے مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی! احتشام بڑبڑایا اور ایک نظر ان سب کو دیکھ کر لب بھیچے تن فن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ احتشام کے جاتے ہی سب چھت پھاڑ کہکہ لگانے لگے تھے۔ سچ شکر تھا کہ وہاں صرف حویلی کی خواتین جبکہ مرد حضرات باہر ارتضیٰ کے پاس ہی رک گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا ادھر جلاد بھی کھڑا ہے۔ ابریش وہیں کھڑی شرمندہ سی بولی، تم نیچے آؤ ذرا۔ شبانہ نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ باقی سب کے کہکے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شبانہ میری بچی بی جان جو ابھی کمرے سے باہر آئی تھی، باقی سب کی موجودگی کے ساتھ شبانہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو یقین نہ آیا تھا کہ گویا شبانہ نے اتنے سالوں بعد ان کی دہلیز پر قدم رکھ کر ڈالا تھا۔ جبکہ شبانہ اپنے خول میں سکڑی سمٹی سی نظریں جھکائے تذبذب کا شکار لب بھیجے کھڑی تھی، چہرہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی بی جان خوشی سے ہنکارا بھرتی آواز میں بمشکل بولتی وہ شبانہ کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں میچ لی، ممتا کا احساس اس کی رگو پے میں دوڑتا شبانہ کے جلتے روم میں سکون بن کر اتر رہا تھا کہ سالوں سے وہ جس لمس کے لیے تڑپتی آئی تھی آج ماں کی پناہوں میں بکھر گئی تھی۔ خود پر چڑھایا خول توڑتی وہ شدت سے ہچکیاں بھرتی رو دی تھی۔ سالوں پہلے جب شاہنواز کی موت کی خبر نے شبانہ کی ہستی ہلا دی تھی تو اس وقت وہ پتھر کی بت بن کر بے تاثر نگاہوں سے بی جان کو تکتی رہی تھی۔ جبھی وہ بی جان نے پورے 1 سال بعد بیٹی کی ٹوٹتی بکھرتی حالت کو سمیٹا تھا، اور اتنے سالوں بعد آج وہ خانم بی کو کہنے پر یہاں آئی تھی کہ اب ان کا دل بھی ماں باپ کے پیار کے لیے مچل رہا
رہا تھا۔ مزید دونوں کے ہم وقت کی طبیعت خرابی نے شبانہ کو زیر کر دیا تھا کہ وہ سب پس پس رکھتی، بیتے غم بھلائے نئے غموں کی سکت نہ رکھتی، ڈھونڈتی تڑپتی بکھرتی اپنی بوڑھے ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی کہ جب بھی فیروز خان اور خانبی ابریش کے ملنے کے بہانے اس سے ملنے جاتے تھے، شبانہ ان کو دیکھ کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور وہ پیاسے دیدوں سے اس کی انتظار میں بیٹھے بیٹھے خالی ہاتھ لوٹ آتے تھے۔ پر آج شبانہ کو خود چل کر آنا ان کی ضعیف بدن میں جان ڈال گیا تھا کہ فیروز خان اور خانبی کے چہرے خوشی سے تمتماتے لگے تھے، بھیگی آنکھوں سے آنسو سمیت چمک در آئی تھی۔ وہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ بیٹی کی ناراضگی لے کر ہی دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے، پر شبانہ نے جیسے ان کی حالت پر رحم کھا لیا تھا۔ مورے مورے شدت سے روتے شبانہ بی جان کے گرد حصار باندھتی، ہچکیاں بھرتے بولنے کی صحیح کرتی، پر الفاظ ادا ہونے سے انکاری تھے۔ میری شانو، اللہ تجھ سے راضی ہو، تم نے ہماری برسوں کی مراد پوری کر دی، ہمیشہ تمہاری راہ تکتی رہی۔ مجھے امید تھی کہ تم اس عمر میں ماں باپ کو اکیلا نہیں چھوڑو گی، ہمیں بغیر خود سے ملائے اس دنیا سے رخصت نہیں ہونے دو گی۔ بی جان بے تحاشا شبانہ کا ماتھا چوم کے اس کا سر چومتی بولی، جبکہ باقی سب کی آنکھیں نم تھی۔ وہ خاموش کھڑے برسوں بعد ان کے دلوں کے میل دھلتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے مورے، میں اچھی بیٹی نہیں بن پائی، میں نے اتنے سال سزا دی آپ کو اور خود کو۔ شبانہ ہمیشہ کی طرح سب کچھ اپنے سر پر لیتی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ فیروز خان نے پاس آتے شبانہ کے سر پر اپنا جھریوں زدہ ہاتھ رکھا کہ شبانہ نے سسکتے پکارا، ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور روتی چلی گئی۔ انہوں نے نہیں روکا، یہ اس کا برسوں کا پالا غم تھا جو آج آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ وہ تمام خلشیں بہتی چلی گئی تھی جب شبانہ نے فیروز خان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں بری بیٹی ہوں نا بابا، اس نے اپنے بابا کے روشن چہرے کو دیکھتے پریشانیوں میں انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ دونوں کو کمزور طبیعت رہ گئے تھے، بیٹی بیٹا اور بہو کا دنیا سے جانے کا غم، اور دوسری جانب ایک بیٹی کے جیتے جی ماں باپ کو چھوڑ دینے کا غم۔ اس سب میں وہ بس زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ شبانہ کی روح کو کچوکے لگے تھے، اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ وہ بےتابی اور پیاسی نگاہوں سے فیروز ان کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ میری گڑیا بہت اچھی ہے، ہم سے غلطی ہوئی بیٹا، ہم آپ سے معافی۔ فیروز خان نے ہاتھ جوڑتے کہا بابا۔ شبانہ نے آنکھیں پھیل گئی تھی، جبھی وہ بجلی کی تیزی سے ہاتھ تھامتی عقیدت سے انہیں آنکھوں سے لگائے بھل بھل رونے لگی تھی۔ بڑی حویلی کے تمام مکین ایک جانب کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ احتشام جو ابریش کی وجہ سے جھنجھلایا ہوا سا ڈائننگ روم چلا گیا تھا، رونے کی آواز سن کر باہر آیا اور ان کو یوں روتا دیکھ کر لب بھیج گیا۔ چھوٹی حویلی میں سیلاب تو نہیں آئے گا، باہر سے آتے ارحم ان سب کو دیکھ کر خوش ہوا، پر ان سب کے آنسو دیکھ کر شگوفہ چھوڑے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی غیر متوقع سوال پر سب نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا، جو سب کو یوں دیکھنے پر مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا دوسرے ہاتھ سے سب کو ہائے کرنے لگا، کچھ اس انداز سے جیسے وہ سپر اسٹار ہو، باقی سب اس کے فین جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ارحم بالوں کا پف اسٹائل میں ماتھے پر ہاتھ اوپر ٹکا کر ان کی جانب بڑھا۔ ہائی ایوری ون، مجھے نہیں پتا تھا کہ سب مجھے اس قدر مس کرتے ہیں۔ ارحم اس کے قریب آتا ان سب کی آمد پر چٹکلا چھوڑا اور بڑی حویلی سے آئے مکینوں کے ملنے لگا، جبکہ شبانہ فیروز خان اور بی جان کے پاس کھڑی ان سے معافی مانگ رہی تھی، جس پر وہ اس کو ڈپٹ کر رہ گئے تھے۔ اپو، ارحم پھر سے ملتا شبانہ کی جانب آیا۔ اپو کا شہزادہ، وہ باہیں وا کرتی محبت سے بولی، جبھی ارحم آ کر اس کی باہوں میں سما گیا۔ آپ کا یہاں آنے سے میں کتنا خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتا، وہ بھیگی آواز میں بولا۔ بچپن سے تو دور دور تھے، آج جب وقت آیا تو سارے شکوے ختم کر رہے تھے۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ ڈبل روٹی، شبانہ نے اس کے دونوں گال کھینچ کر کہا تو وہ مسکرا دیا کہ اپو، آپ بھی ابریش جلادنی کی زبان بولنے لگی ہیں۔ بالکل، شبانہ کہتی اس کے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھی جہاں اب سب بیٹھ چکے تھے۔ بھابھی، اس قدر ہمیں خوشی دینے کے لیے شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور یہاں آ کر ہماری حویلی کو رونق بخشی۔ فیروز خان سربراہی سنگل سیٹر صوفے پر برجمان ہوئے اور نہایت تشکرانہ انداز میں خانم سے بولے، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہمارا بھی تو گھر ہے اور ہم جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ خانم بی نے مسکرا کر کہا تھا، ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ بڑے سب ایک طرف بیٹھے تھے، جبکہ ینگ پارٹی ایک جانب بیٹھی خسر پسر کرنے میں مگن تھی، اور اس خسر پسر میں وہ کچھ دیر پہلے کی ارتضیٰ کی بے باک نظریں جو کہ رباب پر ٹکی تھی اس پر بحث کر رہے تھے۔ خانم بی نے کچھ توقف کے بعد مدعے کی بات کی، ہم آپ سب کی بڑے حویلی لینے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے سارے فنکشن بڑے حویلی ہوں اور شادی تک وہ سب بھی ادھر ہی رہیں۔ اس کی بات پر سب میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ نہیں بھابھی، ہم وہاں کیسے؟ بی جان نے بات ادھوری چھوڑ کر خانم بی کو دیکھا۔ شہناز، اگر آپ کو ارتضیٰ کی وجہ سے لگ رہا ہے تو اس سے ہم اجازت لے چکے ہیں، وہ مان گیا ہے، پر اپنے لیے نہیں، سب کے لیے۔ خانم بی نے بات آگے بڑھائی۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ تو ہم ارتضیٰ کو ادھر کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اس کی فکر مت کریں، ارتضیٰ ہر فنکشن میں موجود ہوگا، بھلے ہی رہے نہ رکے۔ خانم بی کی بات پر تمام بچوں نے ہوٹنگ کی، جبکہ شبانہ، ماہین اور ارم بیگم سب کے لیے کھانا تیار کرنے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔
بی جان نے محبت سے ان کو دیکھا، جنہیں دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سالوں کے بچھڑے ہوئے تھے۔ آج جب ملے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سب ہمیشہ سے ساتھ ہو۔ احتشام بیٹا نہیں آیا؟ فیروز خان نے سکندر سے استفسار کیا۔ جی چچا جان، وہ باہر ہی ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ یہ ابریش جلادنی کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہی اور نہ ہی جلاد دکھ رہا ہے یار۔ ہم نے اس سے پوچھا تمہاری دوست منہ سر لپیٹ کر کمرے میں پڑی ہے، مہنور کہتے لیس کا ٹکڑا منہ میں رکھا ہے وہ کیوں؟ اس کے ساتھ سب لڑکوں نے کورس میں پوچھا کہ ایک دفعہ پھر سے وہ واقعہ یاد آتے ہی لڑکیوں کے قہقہے ابل پڑے۔ بھائی یہ تو تم لوگ احتشام بھائی سے پوچھو، انہوں نے اپنا دامن بچایا۔ چھوٹی حویلی میں کچھ وقت گزار کر سب بڑی حویلی آن تھمکے تھے۔ کل بچوں کی بائیوں تھی اور آج وہ سنگیت پلان کیے بیٹھے تھے۔ رمشا بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکی تھی، جسے دیکھ کر ارحم کے دانت نہیں چھپ رہے تھے۔ وقفے بعد وہ رمشا کو معنی خیز نظروں سے گھورتا اسے پزل کر رہا تھا۔ کیا تم بدروحوں کی طرح بچی سے چمٹ رہے ہو؟ زارور نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ابھی آپ سنگل ہیں، ان سب سے ناواقف ارحم نے سلگایا اور پھر لڑکیوں کے بیچ بیٹھی رمشا کو گھورنے لگا۔ تم لوگوں کو کون سا تیر مار لیا ہے؟ شادی ہی ہے نا، جب چاہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ زارور نے جلتے دل کے پھپولے پھوڑے۔ شادی سے پہلے تھوڑا لو ہونا ضروری ہے، لائف کا مزہ آ جاتا ہے۔ ارحم نے دانت نوکوں سے۔ تم خوش مت ہو، ابھی تمہاری شادی نہیں ہو رہی، صرف منگنی ہی ہوگی، وہ بھی ان کے ولیمے پر۔ زارور نے چبا چبا کر کہا اور لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کو اس جانب جاتا دیکھ کر احمد ساحل اور ارحم اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ یار اگر احتشام بھائی کو پتہ چل گیا پھر؟ رباب نے ان کو آگاہ کیا۔ چپ کرو تم ڈرپوک، مہنور نے ڈپٹا۔ ہاں کیوں، تمہاری شامت پکی ہے، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا؟ مہنور نے رمشا کی جانب ہاتھ بڑھا کر زوردار تالی ماری۔ کس کی پرائیویسی میں گھستے شرم نہیں آتی؟ رباب نے پھر سے انہیں روکنے کا عذر پیش کیا۔ بیوی تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ تمہاری پرائیویسی میں نہیں آئیں گے ہم، پر ابریش اور احتشام بھائی کی کمرے کی حالت جاننا ہمارے لیے نہایت اہم ہے، مہنور نے آنکھیں نچاتے کہا، جبکہ رباب لب دبا کر رہ گئی کہ اس کی پرائیویسی نہ ہی جانے تو اچھا ہے۔ جس قدر وہ رومانٹک شخص ہے، رباب کا پورا مہینہ ان کے سامنے نہیں آنا تھا۔ دیکھو ہم بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احتشام بھائی ابریش کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیسے، اور کمرے میں وہ ابریش کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، پیار ویار یا ڈانٹ پھٹکار؟ رمشا ایکسائٹڈ سی بولی۔ احتشام بھائی کمرے کی جانب آ رہے ہیں۔ سجل نے سیڑھیاں چڑھتے احتشام کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اسی جانب آتے دیکھ کر ان کو الرٹ کیا اور خود بھی اسی جانب آ کر اپنی پوزیشن سنبھالی۔ وہ چاروں گلاس ونڈو میں اوپر نیچے لٹکی ہاتھ کے برابر کھلی ونڈو سے ان کے کمرے میں جھانک رہی تھی، جبکہ چہروں پر شریر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولا اور ابریش بھیگی بھیگی سے گیلے بالوں کی پشت پر پھیلائے باہر آئی۔ اس نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ نظر فرش پر پڑے کاکروچ پر گئی۔ اس کو دیکھ کر ابریش کی جان جاتی تھی۔ وہ چیختی ہوئی فل سپیڈ دوڑ کر بیڈ پر چڑھ گئی اور ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی جو تیزی سے فرش پر گھوم رہا تھا۔ بچاؤ پلیز! ابریش کاکروچ کو بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر چلائی۔ تبھی کاکروچ اڑ کر بیڈ پر آیا تھا کہ ابریش چیختی جمپ لگا کر نیچے اتری اور صوفے کی پشت پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھے کہ یہ ریموٹ کنٹرول کاکروچ ہے جسے اس کی کزنز ہی کنٹرول کرتی کھڑکی میں لٹکی کھڑی تھی۔ وہ احتشام کے آنے سے پہلے ابریش کو پوری طرح ڈرا دینا چاہتی تھی اور پھر احتشام کا ریئیکشن دیکھنا تھا۔ ایسے کرتے ہوئے انہیں تھوڑا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ابریش کو کس قدر خوف تھا کاکروچ سے، اور وہ اس خوف میں احتشام کا عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ ابریش تو تھر تھر کانپتی کاکروچ کو اسی جانب آتا دیکھ رہی تھی اور وہ دروازے کی سمت بھاگی، جبھی وہ اڑ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ابریش روتی واپس بیڈ کی جانب آئی اور سو کرتی بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ کوئی اپڈیٹ؟ احتشام نے چھوٹتے ہی استفسار کر ڈالا۔ دوست ہوں تیرا بندہ، سلام دعا حال احوال ہی پوچھ لیتا ہے۔ حارث نے احساس دلانا چاہا۔ بول رہے ہو مطلب ٹھیک ہو؟ اب بتاؤ۔ احتشام نے اسے مزید سلگایا۔ بہت ہی کوئی سڑیل انسان ہو۔ حارث بڑبڑایا۔ عدیل پاکستان آ گیا ہو؟ کل فراز بینش اس سے ملنے آئے تھے۔ حارث نے مدعے کی بات بیان کی، جسے سن کر احتشام کی پیشانی پر شکنوں کا جال نمودار ہوا۔ فراز عدیل سے بات کرتا تھا، اس سے احتشام بخوبی واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ فراز ضرور اسے پاکستان بلائے گا، پر بینش کا ملنا اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ آمنہ کو لے کر کل صبح یہاں پہنچو۔ خیریت؟ ہاں، شادی پر انوائٹڈ ہو تم اور کل صبح یہاں موجود ہو تم دونوں۔ احتشام دو ٹوک انداز میں کہہ کر کال کٹ کرتا اپنے کمرے میں آیا اور اس کے قدم رکھتے ہی ابریش کی چیخ سنائی دی، کاکروچ! احتشام کو اندر آتا دیکھ کر ابریش پوری شدت سے چلائی تھی، جبکہ احتشام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں سرد پن جمع تھا۔ کاکروچ! اب کی بار وہ پھر سے چلائی تھی۔ واٹ ربش! احتشام کی پیشانی پر شکنوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ اس کی طرز مخاطب پر اس کے چہرے پر سرخی گھلنے لگی تھی۔ میرا مطلب کاکروچ آپ! وہ ہکلاتی بولتی ہے۔ احتشام کا میٹر گھما گئی تھی کہ وہ شرر برساتی نظروں سے اسے بیڈ پر کھڑا دیکھ رہا تھا، جو خود سے الجھی خمار شکن سراپا لیے بکھرے بال سمیٹے دوپٹے کا ایک سرا اس کے کندھے پر پڑا نیچے سے رکھنے پر بےتاب تھا، اور وہ خوفزدہ سی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ ہاں! احتشام لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب آیا۔ وہ وہاں کاکروچ ہے؟ ابریش روحان سی ہوتی معصوم صورت بنائے بولی۔ تو احتشام نے دانت پیسے۔ آپ اسے بھگائیں! وہ نم آنکھوں سے اسے
فرمائشی انداز میں بولی، کس لیے؟ احتشام نے بھویں اچکائی، مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے، جبکہ احتشام نے ہلکا سا سر ہلایا اور دائیں جانب دیکھا جہاں کاکروچ پڑا تھا۔ ابھی آپ بھی اوپر آ جائیں ورنہ یہ آپ کو کھا جائے گا، ابریش نے سہمی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ تمہیں کتنا تو کھا لیا ہے اس ننھی جان نے جو اب مجھے کھائے گا؟ احتشام نے لب دبا، اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ روکی، اسے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ پلٹ کر شان استثنا سے چلتا آرام دہ حالت میں صوفے پر بیٹھ کر فون نکال کر اسکرولنگ کرنے لگا۔ اس کے یوں بے التفاتی پر ابریش نے گویا آنکھیں پھاڑے احتشام کو دیکھا جو مکمل اپنے کام میں غوطہ زن لگ رہا تھا، پھر ہراساں نظروں سے کاکروچ کو دیکھا جو ہنوز اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوا تھا۔ آپ مجھے نہیں بچائیں گے جلاد؟ اس کی غصے بھری آواز گونجی۔ تم جیسی خونخوار بلی کو بچانے سے اچھا ہے میں کاکروچ بچا لوں، اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ پلیز احتشام، ابریش نے التجا کی، پہلے اپنی حرکتوں کی معافی مانگو تب تمہیں بچانے کے متعلق سوچ بچار کر سکتا ہوں۔ احتشام ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر جمائے روب سے بولا، اشارہ صبح والی حرکت کی جانب تھا۔ ابریش نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا جو اس کی معافی کا انتظار کر رہا تھا۔ ان رومانٹک پرسن، ان کی تو خوش ہونا چاہیے کہ غلطی میں ہی صحیح ان کو بوسہ مل گیا، ادھر نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بڑبڑائی، اونچا بولو۔ اس کے ہلتے لب دیکھ کر احتشام نے مسکراہٹ دبائی، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ وہ بدد ہوئی، ٹھیک ہے پھر تم جانو اور تمہارا پارٹنر، کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ احتشام، ابریش نے شدت سے پکارا کہ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا جو نڈال سی بیڈ پر کھڑی تھی، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی جبکہ دوپٹہ اب شانوں سے لڑک گیا تھا۔ احتشام کے دل نے بیٹ مس کی تھی، وہ سراپا قیامت بنی خود سے اندان احتشام کے جذبات بھڑکا گئی تھی۔ احتشام نے آئیبرو اچکائی گویا بولنے کا اشارہ کیا، وہ ابریش نے کاکروچ کی جانب اشارہ کیا۔ احتشام نے فرش پر دیکھا، اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، جبھی اس نے ونڈو پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے لب کچلے ایک نظر فرش پر پڑے بے جان کیڑے پر ڈالی اور نامحسوس انداز میں ونڈو کی جانب دیکھا۔ احتشام نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، اسے ساری کارروائی کی سمجھ آ چکی تھی۔ تو تم معافی نہیں مانگو گی؟ احتشام نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ابریش نے نفی میں سر ہلایا۔ مدد چاہتی ہو؟ ابریش نے ہاں میں سر ہلایا، تبھی احتشام نے اسے اپنی جانب کھینچا کہ وہ اوندھے منہ گرتی پڑتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احتشام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ ابریش جس کی چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس افتاد پر بھونچکا رہ گئی تھی، خاموشی سے کھڑی رہو۔ احتشام نے خامار آلود لہجے میں کہا، نہیں وہ ادھر کاکروچ۔ ابریش کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ریموٹ کنٹرول ہے؟ احتشام نے اس کی کن پٹی پر لب رکھتے کہا، کیا ریموٹ کنٹرول؟ ونڈو میں تمہاری نندیں کھڑی ہیں۔ احتشام نے اس کے کان میں قریب سرگوشی کی، کیا پر کیوں؟ ابریش کی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ثبوت اکٹھے کرنے آئی ہیں؟ کیسے ثبوت؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کے انداز میں بولا کہ احتشام نے بمشکل امڑ آنے والی ہنسی کو روکا، خانم بی کو پرپوتا چاہیے۔ احتشام نے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کر سرگوشی کرتے اسے گھما کر پشت سینے سے لگائی اور اس کا چہرہ مرر کی جانب کیا جہاں سے وہ ونڈو میں جمی وہ چاروں منہ کھولے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ابریش نے آنکھیں پھیل گئیں احتشام کی بات پر، وہ ان چاروں کو دیکھ کر ابریش کے سامنے ہفت القلیم گھوم گیا تھا۔ آپ دور ہوں۔ ابریش خود میں سمٹی شرم سے چور لہجے میں بولی، کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتی؟ احتشام نے ڈپٹا، میں گر جاؤں گی، میری پناہوں میں ہو۔ احتشام نے اس کے کندھے پر لب رکھے اور اس کی گردن گرد حصار مضبوط کیا اور ان چاروں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مہانو نے سجل کو ہاتھ مارا، یہ احتشام بھائی ہے نا؟ لگ تو وہی رہے ہیں، پر ان کی اچانک کیا ہوا؟ یہ تو لڑنے والے تھے، رمشا نے کہا، ہمارے سامنے گھننے میسنے بنے رہتے ہیں۔ سجل نے بھی ٹکڑا لگایا۔ تبھی احتشام اسے گھما کر سامنے کیا اور ایک بازو اس کی کمر میں لپیٹ کر دوسرا اس کے سر کے نیچے لے جا کر چہرہ اپنے روبرو کیا۔ صبح والی کیا حرکت تھی؟ احتشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفار کیا جبکہ ابریش نے گھونٹ بھرا تھا۔ اس نے گلے میں گٹلی سی ابھر کر مدعو ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ وہیں ہیں۔ ابریش نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، احتشام کی موجودگی میں وہ کاکروچ کی موجودگی بھول چکی تھی۔ کب سمجھو گی تم؟ وہاں کوئی اور ہوتا تو ڈیمٹ اس کے منہ سے وہ اس کے منہ پر غرایا۔ بظاہر ان چاروں کو لگ رہا تھا کہ احتشام رومانس کر رہا ہے، پر رومانس کی آڑ میں بھی وہ ابریش کو ڈانٹنے کا کام سر انجام دے رہا تھا جو جلد بازی میں ہوا۔ ابریش اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرتی ہو۔ احتشام نے اس کی تھوڑی کو چومتے وہاں دانتوں سے ہلکا سا دباؤ بڑھایا کہ ابریش کی سسکی نکلی۔ سوری، ابریش ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی جبکہ احتشام نے بغور اس کے نینوں میں اپنا عکس دیکھا۔ وائٹ للی، تم میری ہو، میری بیوی، میری ملکیت، میری عزت، میں تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج جس طرح تمہارا سارا دن منہ چھپاتی پھری ہو، میرا دل کر رہا تھا تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں۔ احتشام کے لہجے میں سختی در آئی تھی، وہ برفیلے لہجے میں کہتا اس کی گردن پر جھکا جبکہ باقی چاروں سر منہ لپیٹ کر شرم سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ تم نے اپنی جلد بازی میں مجھے بوسہ دیا تھا اور میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جو تم سارا دن کمرے میں بند رہی ڈیم پھول۔ احتشام نے اس کی گردن پر اپنی شیف سہلاتے اس کے 14 طبق روشن کر ڈالے تھے۔ احتشام اس کے حصار میں کھڑی لرزتی ابریش کو دھک دھک کرتے دل پر تڑپ ہوتی تھی۔ احتشام کا لمس اس کی جان
نکالنے کے در پر تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی عقل کا استعمال کر لیا کرو ورنہ مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس کو ٹھکانے پر لگانے میں احتشام کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا، ایک جھٹکے سے ابریش کو خود سے دور کہتا، تیار ہو جو، جلدی سے شاپنگ پر جا رہے ہیں ہم۔ اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا حکم صادر کرتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ ابریش آنکھیں پھاڑے لرزتی کھڑی اس کے دہکتے لمس کو محسوس کرتی بیڈ پر ڈھسی گئی تھی۔ احتشام کے غصے میں بخشی غربت اس کو دنیا بھلا دیتی تھی، تو جب وہ محبت کرے گا تو کیا سما باندھے گا؟ بولو شہیر۔ احتشام گاڑی کا دروازہ بند کرتے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کا خاص ماتحت سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے یوں جرات میں دیکھ کر احتشام کی سنجیدگی سے استغفار کیا تھا۔ سر، وہ شہیر کچھ بتانے لگا تھا کہ ابریش کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ احتشام نے آئی بروز کہی اور ایک نظر ابریش کو دیکھا، جو بلیک چکن کی کڑھائی والی چادر کے حالے میں کافی دلکش لگ رہی تھی، کہ اس پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ سر، ارتضیٰ خان الیکشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، پر کیا مجھ سے آدھی ادھوری بات مت کیا کرو۔ احتشام نے ڈپٹا کہ شہیر گڑبڑا سا گیا تھا۔ سر، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، شہیر نے تیزی سے بات کی۔ ناٹ اگین۔ احتشام نے تیوری چڑھائے برفیلے لہجے میں کہا کہ پچھلی بار ارتضیٰ کو گولی لگنے سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اپنے آدمیوں سے اس کی پل پل کی خبر لیتا رہا تھا۔ اب پھر سے گولی کا سن کر احتشام کا پارا ہائی ہوتا۔ سر، وہ ارتضیٰ خان زندہ، اتنا کہہ کر شہیر نے عادت سے مجبور پھر بات ادھوری چھوڑی۔ شہیر۔ احتشام دھاڑا تھا کہ اس کی بات کے دوران یوں بار بار وقفہ لینے پر، سوری سر، بٹ شاید ارتضیٰ خان اب نہیں رہے۔ شہیر نے تیزی سے بول کر آنکھیں میچ لی۔ احتشام کو لگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا لاوا اس کے اندر انڈیل دیا ہے۔ یکدم اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ شہیر کی بات پر وہ کچھ پل خاموشی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہیر اور رحمان۔ اچانک سے احتشام گرجدار آواز گونجی تھی کہ لان میں رات کے فنکشن کی تیاریاں کرتے سب ملازم ہڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ شہیر نے جھرجھری سی لی تھی اور نظریں جھکا لی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ سرخ آنکھیں اس پر گہاڑے غرایا تھا۔ سر، برہان خان ہمارا آدمی جو ارتضیٰ سر پر نظر رکھے ہوا تھا، اس نے ابھی اطلاع دی ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے باہر ارتضیٰ خان کی گاڑی پر بے تحاشا فائرنگ ہوئی ہے اور وہ ان کے آدمی ان کو ڈرائیور شدید زخمی ہوتے، جس کے نتیجے میں شاید کہ وہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتشام ڈالا تھا اور بجلی کی تیزی سے گاڑی کی دوسری جانب آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی شہیر بھی اپنے آدمیوں کو دوسری گاڑیوں پر آنے کا اشارہ کرتا سرعت سے احتشام کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر برجمان ہوا تھا۔ ڈیمٹ، کس کی ہمت ہوئی کہ وہ احتشام سکندر خان کے بازو پر وار کر گیا؟ احتشام فنکارا کہ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ارتضیٰ اور احتشام ایک دوسرے کے بازو ہی تھے، تو کون واقف نہیں تھا؟ حویلی کے تمام افراد، ان کے قبیلے کے آس پاس کے تمام علاقے اچھی طرح واقف تھے کہ ارتضیٰ اور احتشام ایک دوسرے کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لاکھ ناچاکی صحیح، پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے بندے مخصوص کر رکھے تھے جس پر وہ دونوں انجان تھے۔ تبھی تو دشمن ان کو پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جہاں آباد خان ارتضیٰ کے پیچھے تھا، وہیں عدیل احتشام کے پیچھے تھا۔ سر، ان کی مخالفین سے ہار برداشت نہیں ہوئی، شہیر نے جلدی سے آگاہ کیا۔ باسٹر تیش کے عالم میں احتشام نے مکہ اسٹیئرنگ پر جڑ دیا۔ اور ہاسپٹل کون سا ہے؟ اس نے شدید پریشانی، غم اور غصے کے عالم میں شہیر سے پوچھا۔ اس نے بتانے پر احتشام نے گاڑی کی اسٹیئرنگ کچھ اس انداز سے گھمایا کہ گاڑی گھومنے کے ساتھ ساتھ فرش پر رگڑ کے ساتھ فضا میں اس کے ٹائروں سے چڑچڑاہٹ گونج اڑی تھی۔ یکلخت احتشام نے دائیں جانب موڑتے ہوئے روش پر گاڑی جہاز کی تیزی سے بڑھائی۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ ہڑبڑا کر اتنی ہی اسپیڈ سے دروازہ کھول چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی روڈ پر ڈالے ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ رہی تھی۔ احتشام کا سرخ لہو ٹپکاتی آنکھیں خطرناک تاثرات اس کے شدید غصے میں ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ قرار آشا ماہنور کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ ہی پشتو سانگ گنگنا رہی تھی۔ اس کی سریلی آواز کا جادو پورے کچن میں پھیلا ہوا تھا کہ احمد، جو ملازمہ کچھ کہنے آیا تھا، سامنے اپنے دل کا سکون کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا چلا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی خانم بی نے پردے کا واضح حکم صادر کیا تھا اور اب شادی تک لڑکے اپنی دلہنوں کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بات چیت، ہنسی مذاق تو دور کی بات تھی۔ احمد دبے قدموں چلتا اس کی پشت کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور نہایت دل فریب انداز میں اسے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ ماہنور، جو مگن سی کافی پھٹ رہی تھی، احمد کے یوں پکارنے پر کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ اوئے بے رحمہ بدتمیز! ماہنور نے اسے بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ وہ یکدم اس کے یوں پکارنے پر واقعی ڈر گئی تھی، جبھی دل پر ہاتھ رکھتے برخستہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں میری جان نکال دیتی ہیں۔ احمد اس کی جھیل کی مانند گہری نینوں میں جھانک کر صدقہ دل سے بول کر ماہنور کی دھڑکنوں میں ادھم مچا چکا تھا۔ تمیز کرو احمد، فلرٹ نہیں۔ وہ گھور کر 2 قدم دور ہوتی بولی، ہائے جانم، تم خود اکساتی ہو الزام ہونے والے مجھ معصوم شوہر پر۔ احمد نے دلربا انداز اپنایا، جانتی ہوں کتنے معصوم ہو تم، یہ رات کو کیا سین ہے تمہارا؟ ماہنور اس کی جانب مڑی استفہام میں بولی، تم کہو تو بنا لیں اپنا سین۔ احمد نے گمبھیر آواز میں کچھ اس انداز میں کہا کہ ماہنور خفت سے شرم کے مارے
اس کا منہ کھل گیا، تم کمینے احمد، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ یہ اقدم غرائی، ہاں ہاں یار، سین تو ڈیرے پر بنانے کا ہے، اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو ہم، احمد نے کہکا لگایا اور پھر سے سرگوشی میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ خانم بھی اس کے انداز دیکھ کر مہرور چلائی، اوئے پاگل لڑکی، مروانا ہے کیا؟ احمد تڑپ کر اس سے قریب ہوتا، اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ دبا گیا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں اس کی گرفت میں جھٹپٹا اٹھی۔ چپ ایک دم، تمہارا میرا ذرا ڈر نہیں، ایک بار شوہر بن لینے دو، پھر دیکھنا تمہاری رگ رگ میں اپنی روب اور ڈر اتاروں گا۔ اسے بالکل ڈرتے نہ دیکھ کر احمد نے بھی بدلے میں گھورا اور ہلکا سا جھک کر اس کے عین لبوں پر جمے اپنے ہاتھوں پر لب رکھے۔ اس کی حرکت پر مہنور دہل اٹھی اور اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں، جبکہ ملیح چہرے پر سرخی گھلنے لگی تھی، اور احمد کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ لالی غصے کا عنصر تھی یا شرم کی وجہ سے تھی۔ جس بھی وجہ سے تھی، اس کا سرخ قندھاری چہرہ احمد کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا تھا۔ مہنور اس کے ہاتھ پر اپنے بڑے بڑے ناخن چبھوڑ ڈالے۔ بس بس، اتنا پینک مت ہو، چلو جاؤ، بناؤ دوست آئے ہیں میرے، چائے بناؤ، دوست آئے ہیں میرے۔ وہ ان کی نظروں سے تنبیہ کرتا ہاتھ اٹھا کر دور ہوا اور روب سے بولا، تم انتہا کے گھٹیا لڑکے ہو، نہیں بناتی چائے۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی چلائی، صرف تمہارے لیے، اب شاباش میری جانم، چائے بناؤ، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے، تو بنا کر مردان خانے میں بھیج دینا، میں تمہارے نوکر نہیں ہوں۔ وہ اس کے انداز پر تلملا اٹھی تھی، یقیناً تم ہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا، کیا؟ مہنور تڑپ اٹھی، میرا مطلب یقیناً تم میری خدمت گزار سلیقہ شعار ہونے والی بیوی ہو، تو میرا اتنا کام تو کر سکتی ہو نا؟ احمد نے اسے گال تھپ تھپا کے بولا، دور ہٹو، موقع چاہیے چپکنے کا۔ مہنور نے اسے دور کرتے کہا، اف جانم، صحیح موقع مل تو لینے دو، پھر بتاؤں گا کہ چپکتے کیسے۔ احمد نے لوفرانہ انداز اپنایا، احمد اب تم مزید بکواس کی تو میں خانم بھی کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ مہنور انگلی اٹھا کر وارن کرتی چنگاڑی، کیا کرتوت بتاؤ گی؟ ابھی تو میں تم سے چپکا بھی نہیں۔ احمد افسوس سے سر ہلاتے آنکھیں نچا کر بولا، میں بتاؤں گی تم لوگ جو آج ڈیرے پر کس طرح کی پارٹی کر رہے ہو۔ مہنور نے دانت کچا کر بولا۔ احمد نے آنکھیں دیکھ کر، خبردار کسی سے کچھ کہا تو وہ کس طرح کی، کیا مطلب ہے؟ بس ہلا گلا ہوگا، ادھر تم لوگوں نے ہمیں باہر ہی سکھائے رکھنا تھا تو ہم پارٹی بھی نہ کریں۔ احمد نے تفصیل بتائی اور مہنور زور شور سے اپنے اوپر نیچے سر ہلاتی اس کی بات کی مصنوعی تائید کرتی احمد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ارتضیٰ لالا اور احتشام بھائی بھی آئیں گے کیا؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے سوال داغا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوں گے۔ احمد نے فوراً نفی کی، مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ مہنور نے گھورا، چپ کرو، تم اپنی بیوی بنی نہیں ہو اور سوال جواب شروع۔ قربانی سے پہلے ایک رات ہم اپنی مرضی کی نہیں جی سکتے کیا؟ اور ہماری اطلاع کے لیے ہمارے بھائی بھی ہوں گے ساتھ۔ احمد جھنجھلا اٹھا تھا اور اسے اپنے آنکھوں سے چائے کی جانب اشارہ کرتے اس کی کافی اٹھا کر چلتا بنا تھا۔ بھلے اس کی پسند کی شادی تھی، پر پھر بھی احمد کی قربانی ہی لگی تھی کہ اس کے بعد اس کی افلاطون بیوی کا جو راج چلنا تھا، بدتمیز میرے بھائیوں کو بھی اپنے جیسا بنا رہا ہے۔ احتشام بھائی کے سامنے گھننا ہوتا ہے اور یہاں شباب کباب کی پارٹیوں کا پلان ہے۔ تمہیں تو میں بڑی چائے پلاتی ہوں۔ مہنور بڑبڑے اور دل کھول کر چائے میں نمک انڈیل کر کچی پکی چائے کپوں میں ڈال کر ملازمہ کے ہاتھ بھیج کر خود لاؤنج میں بیٹھی فون اسکرول کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جب احمد سرخ چہرہ لیے تن فن کرتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیا؟ مہنور کا انداز بیگمانہ تھا۔ تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ ساری پیالیاں تمہارے سر پر توڑ دوں۔ احمد بپھلا شیر بنا دھاڑا، ہو گیا نا اندازہ، اب تم مجھے رات کی پارٹی میں جا کر دکھاؤ۔ مہنور نے اس کے غصے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر للکارا۔ احمد کچھ پل اسے گھورتا رہا اور پھر اس کے قریب ہوا۔ وہ کچھ سمجھ چکا تھا کہ پارٹی میں جانے پر غصہ ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری پارٹی سے؟ احمد نے گہری آنکھیں اس کی آنکھوں پہ گاڑے استفار کیا، کیونکہ وہاں وہ ہوں گی۔ مہنور نے کچھ بن نہ پایا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی بولی۔ احمد کے لبوں پر تبسم پھیلا، فکر نہ کرو، وہ ہوئی بھی تو میرا دھیان تم میں ہی لگا رہے گا۔ احمد خمار آلود آواز میں سرگوشی کر کے مہنور کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ مطلب وہ ہوں گی؟ مہنور نے سخت لہجے میں پوچھا۔ احمد نے فقط کہا، جبکہ نظر اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ اس کے سن کر مہنور شاہ کی نظروں سے گھور گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم رات میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں پارٹی میں نہیں جاؤں گا۔ احمد سرگوشی نما بولا اور اس کی تاثرات جانچ لگا۔ تم ٹھڑک پر میں آخری حد سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے ہو، لوفت آدمی۔ مہنور غرائی، آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ وہ مہنور کو زج کیے جا رہا تھا۔ ہاں، احمد نے کہکا لگایا، چالاک لومڑی، بھائیوں پر گئی ہے قسمیں۔ اب میری بات سنو، وہ تھوڑا اور قریب ہو، اگر تم بتاؤ گی تو بیچ میں تمہارے بھائیوں کو بھی شامت پکی ہے، اور اگر ہمت کر کے منہ کھولا بھی تو اس صورت مجھے اپنے کمرے میں پاؤ گی۔ اور تم خود سوچ لو، ایسی پارٹیز چھوڑ کر آنے پر دل کے ارمان بھی تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب دانتوں تلے دبائے اپنے قہقہ کو بمشکل روک کر اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھڑکی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر میرے کمرے کی جانب دیکھا بھی تو۔ مہنور ہکلاتی دور ہوتی بولی، اس کے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ جب ہی 2 قدم پیچھے ہوتی اسے صلاواتیں سناتی فوراً سے بھاگ گئی۔
آپ لوگوں نے انتہائی بری حرکت کی ہے، بس مان لو۔ ابریش ان کو گھور کر اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ ہاں بھائی مان لیا، پر ہمیں اندازہ بھی تو ہو گیا نا کہ تم جو ہر وقت میرے بھائی کے جلاد شو کرتی ہو وہ اس کے برعکس نکلے۔ سجل نے ہاتھ نچا کر کہا۔ سب لڑکیوں نے اس کی تائید کی۔ کیا برعکس نکلے ہیں؟ ابریش کو گویا بھڑک اٹھی تھی۔ دیکھا نہیں کتنا پیار کرتے ہیں میرے بھائی، رباب نے تڑکا گیا۔ پیار نہیں تشدد۔ ابریش نے سر جھٹکا۔ جی ہاں پیار بھرا تشدد۔ جبکہ ان کی باتوں پر ابریش سرخ ہوتی لب دبا گئی تھی۔ شرماؤ نہیں اب، اور مجھے خالہ کب بنا رہی ہو ایسے؟ رمشا نے دانت نہ کوسے، جبکہ ابریش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ خانم بی کو پر پوتا چاہیے۔ اس کے کانوں میں احتشام کی گمبھیر معنی خیز سرگوشی سنائی دی تو دل گویا کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ بکواس نہیں کرو، ابریش نے گھورا۔ اچھا بتاؤ نا پھر، احتشام بھائی نے کب جان بخشی ہوئی مہنور نے پرشوق اشتیاق سے پوچھا۔ اس کے کندھاری چہرے کو دیکھ کر سب کو اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، جبکہ ان کے یوں پوچھنے پر ابریش کو احتشام کی ایک ایک حرکت یاد آئی۔ اسے اپنا آپ اس کے لمس سے دہکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی گستاخیاں یاد آتی ہی ابریش سر تپے رگوں میں نہا گئی تھی۔ وہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، پر اصل میں وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ ابریش سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر چبا چبا کر بولی۔ اچھا جی، تو وہ وہی ڈانٹ کب تک چلتا رہا؟ رباب معنی خیزی سے بولی، جبکہ باقی سب اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ بولے گی تو اس کی بات فوراً اچک کر مزید سوالوں پر اتر آئیں گی۔ رباب آپی سچی وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے؟ ابریش نے منہ بنایا، جبکہ اس کے یوں روحان سے ہو کر دیکھنے پر سب کا چھت پار کہہ کر گونجا اور رباب نے ابریش کو ساتھ لگایا۔ ہائے میری معصوم سی بھابھی، رباب نے اس کے گال پر لب رکھتے کہا، جبکہ ابریش بھابھی لفظ پر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ دیکھو ابریش جان، تم اس پیار کو غصہ کہہ رہی ہو، پر احتشام بھائی تو تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے لگ رہے تھے۔ اب تم ہمارے جیجو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اس پیار کو ڈانٹ کا نام دے کر ابریش نے دل ہی دل میں احتشام کو کوسا۔ اسے اب اس کا یوں قریب ہونے کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ مطلب سن کر سب کی نظر میں وہ بہت پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اور اب اس کو یقین دلانا مشکل تھا۔ انتہائی قریب آ کر وہ واقعی ڈانٹ ہی رہا تھا۔ شاطر باز انسان، ابریش بڑبڑائی، تم بڑی فین ہو رہی ہو اس کی۔ میں ساتھ رہتی ہوں، مجھے پتا ہے اینگری برڈ کا موقع چاہیے اسے، بس موقع مجھ پر روب جھاڑنے کا، غصہ کرنے کا۔ ابریش نے اس کو کرارا سا جواب دیا۔ بس بس بہن، اب تم کچھ بھی کہہ لو، احتشام بھائی تو تم سے پیار کرتے ہیں اور ٹریلر ہم دیکھ چکے ہیں۔ رمشا نے بات ختم کی۔ ہم پیار کرتے ہیں، خاک کرتے ہیں۔ ابریش بلبلا اٹھی تھی، جبکہ وہ سب اس کو یوں سچ ہوتا دیکھ کر دل کھول کر مسکراتی اسے چھیڑنے میں مصروف تھی۔ جتنے آپ سب کے ہونے والے میاں آپ پر عاشق ہیں نا، آپ لوگ اپنی خیر منائیں، بس ہم پر نظر نہ رکھیں۔ ابریش مسکرا کر بولتی سب کی بولتی بند کر گئی تھی۔ ان کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر رمشا اور ابریش کا قہقہ برخاستہ تھا۔ احتشام ریس ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا اور سرحد سے باہر نکل کر اندر کی جانب بھاگا۔ اس کے ہر عمل میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت رومنا تھی۔ دل بے ساختہ دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی ہاسپٹل کے داخلی دروازے پر عوام کا سیلاب امڑ آیا تھا، جبکہ پولیس کی کئی کارکنان میڈیا اور نمائندوں کو اندر جانے سے روک رہا تھا۔ احتشام کے پیچھے شہیر اور اس کے مسلح گارڈز تھے۔ وہ رفس حلیے میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، کف کونیوں تک فولڈ کیے، ترتیب سے سیٹ بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ گوری رنگت میں سرخیاں گھلی تھی، گرے سرخ آنکھوں میں بے چینی سموئے، چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے۔ وہ بھاگ کر زینے چڑھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر پولیس اہلکار عوام کو ہٹاتے اس کے گزرنے کی جگہ دے رہے تھے۔ احتشام کو دیکھ کر کیمروں کا رخ اس کی جانب ہو چکا تھا۔ احتشام سکندر خان سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر بھی کافی پولیس تھی۔ احتشام کو دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ انسپکٹر کے اشارے پر دائیں جانب مڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر احتشام بھاگتا قدم ایک دم سے تھمے تھے کہ وہ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتا پتھر سا ہو گیا تھا۔ احتشام کو دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ انسپکٹر کے اشارے پر دائیں جانب موڑا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر احتشام بھاگتے قدم یکدم سے تھمے تھے۔ وہ دیوار کو ساتھ لگا کھڑا، سر جھکائے فرش پر نہ جانے کیا گھور رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، جبکہ چہرے پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ احتشام کا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ ساتھ ہی بینچ پر سرور خان اپنی ٹانگ کو تھامے درد برداشت کرتا بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بلا کی پریشانی تھی۔ احتشام نے دھڑکتے دل سے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے ارتجا کہیں نہیں دکھا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ان کے پیچھے کی جانب کرتا عباس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تب تک اس کے پیچھے شہیر بھی پہنچ چکا تھا۔ ارتجا خان کہاں ہے؟ احتشام کے لہو رنگ آنکھیں اس پر گاڑھے تنبیہ سے استفار کیا۔ اس کی نگاہوں سے مضطرب جھلک رہی تھی، جبکہ چہرے پر سخت جلالی تاثرات جمع تھے۔ جیسے اس کے منشا کے مطابق جواب نہ ملا تو وہ ہر طرف آب لگا دے گا، تہس نہس کر دے گا اور شروعات عباس سے کرے گا۔ احتشام کو غضبناک تیورات سے گھورتا پا کر عباس نے بے ساختہ حلق تر کیا تھا۔ سر، وہ کچھ بھی ایسا مت بولنا کہ میں تمہیں شوٹ کرنے میں سیکنڈ بھی نہ لگاؤں۔ اسے کچھ بتانے سے پہلے احتشام نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ گویا جو کچھ شہیر سے سن چکا تھا وہ عباس سے سننے کا مطمئن نہیں تھا۔ تبھی وہ اس سے برفیلے لہجے میں پہلے بھی باور کر آ گیا تھا۔ اس کی دھمکی سے عباس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر
پیچھے کھڑے شہیر کو دیکھا، پھر دائیں جانب سرور کو اور پھر احتشام کو دیکھا جو اس کو یوں لب بستہ ہونے پر کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ گویا عباس نے بھی شہیر کی روح آن سمائی تھی۔ سر وہ ارتضیٰ سر، اس بفرے شیر کو دیکھ کر عباس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ جبھی اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مبادہ اسے یہ بتایا کہ نہیں کہ ارتضیٰ سر کو گولی لگی اور اگر بتا دیا تو کہیں وہ اس کو گلا ہی نہ دبا دے۔ اسی کشم میں مبتلا عباس نے بیچارگی سے شکل بنائی۔ واٹ دی ہیل، تمہارے شہیر، تمہاری روح اس میں کیا کر رہی ہے؟ احتشام نے اسے چھوڑ کر شہیر کو گھور کر کچھ اس انداز میں پوچھا کہ سرور خان نے بمشکل ہنسی دبائی، جبکہ وہ دونوں حد تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سر، میری روح مجھ میں ہی ہے، یہ اس کی اپنی ہے، شہیر نے جلدی سے صفائی میں کہا، جبکہ احتشام کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اگلے 2 سیکنڈ میں بغیر روکے تم نے مجھے نہ بتایا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں بولنے سے محروم کر دوں گا۔ احتشام نے سخت لہجے میں دھمکی دی کہ بس گڑبڑا سا گیا۔ ارتضیٰ سر وہاں ہے، اس نے اتنی تیزی سے کہا کہ مبادہ احتشام اپنے کیے پر عمل نہ کر دے، جبکہ احتشام اسے گھور کر سرحد سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سامنے ارتضیٰ زندہ سلامت اپنے بازو میں بینڈیج کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس اس کے سر پر کھڑے اسے فل فور ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اور اب اس کے زخموں پر کانچ نکال کر بینڈیج کر رہے تھے۔ ارتضیٰ خان اس کو صحیح سلامت دے کر احتشام کی جان میں جان آئی تھی، تبھی اس نے پکارا۔ اس کی آواز پر ارتضیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو قدرے بکھری حالت میں لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھورا تھا۔ احتشام کو سنجیدہ بارو پکار پر ڈاکٹرز اور نرس اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ احتشام کو یوں دیکھ کر ارتضیٰ حیرت سے ڈوبی آواز میں بول کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تبھی احتشام مسکراتی نظروں سے اس کی جانب بڑھا اور ایک دم سے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ارتضیٰ، تم زندہ ہو، تم ٹھیک ہو؟ احتشام اس کو یوں زور سے بھینچنے بولا۔ احتشام کی اس التفاتی پر ارتضیٰ کو تو جیسے شوق لگا تھا، لمحے میں اسے تردد ہوا تھا کہ تبھی احتشام کی کیفیت سمجھتے اس کے گرد بازو باندھے۔ میں ٹھیک ہوں احتشام، ارتضیٰ نے اس کو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ برسوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے تھے، برسوں بعد یہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی صحیح سے سب بھول کر دوستی کی پرانی یادوں کو تازہ کر بیٹھے تھے، اور اس کمزور لمحے میں انہیں احساس دلایا تھا کہ ان کی دوستی ابھی بھی کافی مضبوط ہے۔ وہ چاہے لڑیں، ایک دوسرے کو مارے، پر کسی تیسرے کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے بازوؤں پر وار کرے۔ لاکھ اختلافات سہی، پر وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس طرح ارتضیٰ کے بارے میں اطلاع ملنے پر احتشام پاگل ہو چکا تھا، اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ان کی ناراضگیاں فقط وقتی ہیں۔ جبھی احتشام کو وہ اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا، جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والی نرمی کی جگہ اب سنجیدہ تاثرات چھا گئے تھے۔ اس کو یوں دیکھ کر ارتضیٰ سر جھٹک کر اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ میں شدید درد ہو رہا تھا، درد برداشت کرنے کی تگ و دو میں اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ احتشام ارتضیٰ پر نظریں جمائے برفیلے لہجے میں بولا، ہارنے والے۔ ارتضیٰ اس کی جانب دیکھ کر بولا، تو پولیس وہاں کیا کر رہی تھی؟ احتشام نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، ارتضیٰ نے بھی اس کے آگے کے انداز میں جواب دیا۔ اب کون سا نہیں ہوا خون خرابہ؟ احتشام اس کے خون کے دھبے لگے کپڑوں کو دیکھ کر بولا، جبکہ ارتضیٰ نے اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ارتضیٰ بیڈ پر لیٹتا بولا، تمہیں لینے۔ احتشام دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈال کر آرام سے بولا، ہرگز نہیں، واپس جاؤ تم۔ ارتضیٰ نے اپنا دوسرا بازو سر کے نیچے رکھتے آرام دہ حالت میں بولا، ڈاکٹر، کیا میں ارتضیٰ خان کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ احتشام ارتضیٰ کی بات پر کان دھرے بغیر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، جو اب ارتضیٰ کو ٹریٹمنٹ دے کر کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ یس شور، ان کو کافی گہرے زخم آئے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہے، جلد ہی ان کے زخم بھر جائیں گے۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ ان کے پیچھے نرس بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی باہر کھڑے وہ تینوں کمرے میں آئے۔ میں اپنے گھر جاؤں گا، ارتضیٰ چبا کر بولا، اور احتشام کے پیچھے کھڑے عباس، سرور اور شہیر کو دیکھا۔ میرے ساتھ جا رہے ہو تم؟ احتشام نے عزلی انداز اپنایا، جبکہ وہ تینوں جو ارتضیٰ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اندر سر جنگ دے کر لب بستہ ہو گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا گھر جاؤ، ریسٹ کرو۔ ارتضیٰ نے سرور خان کو دیکھ کر غصے سے استفسار کیا۔ سر، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، سرور خان نے جواز پیش کیا۔ کنڈیشن دیکھو اپنی، صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ ارتضیٰ نے ڈپٹا۔ سرور خان خاموشی سے سر جھکا گیا۔ ارتضیٰ کے ساتھ گاڑی میں عباس اور سرور تھے۔ جس وقت ان پر حملہ ہوا تب گاڑی میں وہ جھک گئے تھے، گولیوں سے تو بچ نکلے تھے کہ کانچ کے ٹکڑے اسے اپنی بری طرح زخمی کر ڈالا تھا۔ وہیں ایک گولی ارتضیٰ کے بازو کو چھو کر نکلی تھی۔ عباس اور سرور نے اپنی گن نکال کر ان پر نشانہ لینا چاہا کر ارتضیٰ نے ان کو منع کر دیا، جب تک ان کے کچھ آدمی پولیس کے نظرے میں آ گئے تھے اور کچھ فرار ہو گئے تھے۔ چلو، احتشام نے بیدار ہوتے ارتضیٰ سے زور ٹوک کہا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اس کی ہٹ دھرمی پر تپ اٹھا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو اپنی شادی کو بھول جاؤ، اور تھریٹ مین ثابت ہوا تھا، دھمکی دے رہے ہو۔ ارتضیٰ نے دانستگی سے نہیں آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ احتشام نے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے شادی تو میں تمہاری بہن سے ہی ہوگی، اور تم خود اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو گے۔ ارتضیٰ نے اس کو دیکھ کر ٹھنڈے مزاج میں بولا، اس وقت جب تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ احتشام نے مزید سلگایا، جبکہ ارتضیٰ ضبط کرتا رہ گیا۔ عباس، سرور، چلو چھوٹی حویلی جا رہے ہیں ہم۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور احتشام کو ایک نظر دیکھ کر ان سے کہا، اگر نہیں چاہتے کہ میں ان دونوں کی ٹانگوں کو نشانہ بناؤں تو چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ احتشام دھڑا اور گن نکال کر عباس کی جانب رخ کیا۔ ارتضیٰ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔
عباس تم سرور کو لے کر گھر جاؤ، ارتضیٰ کی ضبط سے کہہ کے احتشام کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا جس کا جلالی پن سے کچھ بھی بعید کی جا سکتی تھی۔ تبھی احتشام آگے بڑھ کر ارتضیٰ کو سہارا دیا اور کمرے سے باہر قدم بڑھایا، جبکہ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے ان دونوں شیروں کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو آپس میں قریبی ناتا ہے، احتشام نے ان کے قریب سے گزرتے عباس اور شہید سے کہا کہ جس طرح وہ دونوں بات کر رہے تھے احتشام کو تو یہی لگا تھا کہ جی سر ہم دونوں بھائی ہیں۔ عباس نے جلدی سے بتایا کیا؟ وہ دونوں یک زبان بولے جی سر عباس اور میں بھائی ہیں۔ شہید نے بھی تائید کی، جبکہ ارتضیٰ اور احتشام کافی حیران تھے۔ انہیں کل بالکل بھی ان کے متعلق پتہ نہیں تھا اور نہ کبھی اتنی دلچسپی تھی، پر اب جان کر وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ اور تم؟ احتشام نے سرور خان سے پوچھا۔ سر میں بیچ کی بلی۔ سرور خان نے بلی اس لیے کہا تھا کہ وہی احتشام کے متعلق ہر خبر ارتضیٰ کو دیتا تھا، اور دوسرا وہ عباس اور شہید کا کزن تھا۔ واٹ؟ مطلب میں ان کا کزن ہوں؟ سرور نے جلدی سے تصدیق کی، جبکہ ارتضیٰ عباس اور شہید کی مسکراہٹ دبائی۔ جب تک ایس پی بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ ارتضیٰ خان باہر میڈیا اور عوام آپ کے بارے میں جاننے کی منتظر ہے، تو آپ ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ایس پی نے انہیں باہر کے حالات کے آگاہ کیا کہ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہائے اللہ! احتشام، ارتضیٰ، کیا ہوا آپ دونوں کو؟ خانم بھی جو دروازے کی سمت چہرہ کیے لاؤنج میں بیٹھی تھی، آنے والے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ پگار رہی تھی کہ ارتضیٰ کو احتشام کے سہارا آتا دیکھ کر ان کے کپڑوں پر لگے خون کے دھبے دیکھ کر ہول اٹھی تھی۔ ان کی آواز میں حویلی میں آئے تمام مہمان اور بڑی حویلی کے مکینوں نے ان کی جانب دیکھا تو سب پریشان اٹھے۔ رات ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور بڑی حویلی میں رفتہ رفتہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ باہر لان میں تھے اور کچھ بڑی حویلی کی عورتیں خانم بھی اور بی جان کے ہمراہ ہو لی تھیں، جبکہ لڑکیاں ساری اپنے کمروں میں گھسی تیار ہو رہی تھیں اور لڑکے سارے ڈیرے پر چلے گئے تھے اور باقی مرد حضرات مردان خانے میں بیٹھک لگائے تھے۔ عورتوں کی جانب سوائے گھر کے افراد کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے تمام لڑکا پارٹی ڈیرے پر پدھار چکے تھے، جہاں انہوں نے پشتو سنگرز کو بلوایا ہوا تھا اور ساتھ ہی ان کے لڑکوں کو اسپیشل ڈانس گروپ بھی تھا، جبکہ ان سب سے دو شخصیت مکمل بے نیاز تھی جنہیں اس طرح کی پارٹیوں اور فنکشن سے کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ ان کی پل پل کی خبر احتشام تک پہنچ رہی تھی اور احتشام نے احمد کو کال کر کے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی نظر ان پر جمی ہے تو بھول کر بھی الکوحل کے مشروبات کا استعمال نہ کریں اور شرافت کے مظاہرے میں رہ کر پارٹی انجوائے کر کے 10 بجے حویلی میں موجود ہوں۔ اس کی دھمکی پر سب لڑکوں کا منہ بن گیا تھا، پر احتشام سکندر خان کی بات پر بھی ماننا ضروری تھا۔ جبھی سر جھٹک کر وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہلہ گلہ کر رہے تھے۔ ارتضیٰ میری جان کیا ہوا آپ کو؟ بی جان دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی، جبکہ ماہین بیگم، ارم بیگم اور شبانہ اور خانہ بھی پریشانی کے عالم میں ان کی جانب بڑھی تھیں، جبکہ ارتضیٰ لب بھیج کر رہ گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، آپ سب پریشان مت ہو، ارتضیٰ گھمبیر آواز میں بولا، جبکہ خانہ بھی اور بی جان تو باقاعدہ ارتضیٰ کی حالت پہ رونے لگی تھی۔ بیوٹیفل لیڈیز، میں بالکل ٹھیک ہوں، روئے مت آپ۔ ارتضیٰ خان بھی اور بی جان کو اپنی دائیں بائیں بازو کے حلقے میں لیے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ احتشام بیٹا آپ ہی بتائیں کچھ۔ شبانہ نے احتشام سے استفسار کیا۔ پریشان نہیں ہوں آپ، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، احتشام نے رسانہ سے کہہ کر ٹال دیا، جبکہ صوفے پر بیٹھے ماہم ان سب سے بے نیاز تھی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، بلکہ دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہی تھی۔ جو باقی کی تفتیش آپ سب کمرے میں چل کر لیں، ارتضیٰ خان کو ان کے آرام کی ضرورت ہے۔ احتشام ان سب کے آنسوؤں سے زچ آتا بولا اور ارتضیٰ کو لے کر کمرے کی جانب بڑھا۔ لالا، ارتضیٰ لالا کیا ہوا آپ کو؟ ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلتی سجی سوری سی ابرش سب کو نظر انداز کی اس کی جانب بڑھی، جو بیڈ کراؤن سے ٹھیک ٹیک لگائے بیٹھا اور سب کو مطمئن کر رہا تھا، جبکہ احتشام سنگل صوفے پر براجمان بظاہر خون کھنگالتا پر توجہ ان سب کی جانب مرکوز کیے ہوئے تھا کہ ابرش کی آواز پر دروازے کی سمت دیکھا۔ قبائلی علاقے کی روایتی ڈریس زیبتن کیے وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں معصوم سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ پٹھانی روایتی ڈریس میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ احتشام کی نظریں اس کے ملح چہرے پر جمی تھی، جو اب بھاگتی ہوئی ارتضیٰ کے سینے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ کرائے۔ ارتضیٰ اس پر تھپکی دیتا محبت سے بولا، نہیں آپ کدھر ٹھیک ہیں، دیکھیں کتنی چوٹیاں آئی ہیں آپ کو۔ ابرش سو کرتی بولی، جبکہ احتشام دلچسپی سے ابرش کو دیکھ رہا تو اس کے پیچھے سجل مہنور بھی آ گئی تھی۔ وہ پنک اور گرین فراک زیبتن کیے ہلکے میک اپ میں پھولوں کے زیور پہنے ماتھا پٹی لگائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آپ چونکہ ان کی سنگیت کا تھا اس لیے وہ اسی حساب سے تیار ہوئی تھی، نہیں یہ معمولی چوٹیں ہیں۔ ارتضیٰ نے اسے بہلایا اور مہنور سجل کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی لالے؟ بہتر، ارتضیٰ مسکرا کر کہتا، جبکہ نظریں کسی کے انتظار میں تھی۔ وہ سب خواتین ارتضیٰ کے کمرے میں بیٹھی اس حادثے کے متعلق استفسار کر رہی تھی جب احتشام اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک نہری نظر ابرش پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ ابرش جاؤ، احتشام کو کپڑے نکال کر دو، دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ احتشام کو جاتا دیکھ کر شبانہ نے ابرش کو احساس دلایا کہ اب تھوڑی توجہ شوہر پر بھی دے لے۔ مورے وہ کوئی چھوٹے بچے ہیں؟ ابرش نے مسکراہٹ دبائی۔ بچہ نہیں ہے، پر تمہیں چاہیے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھو۔ خانم بی نے اسے گھورا، گویا وہ واقعی اپر پوتا چاہتی تھی۔ خانم بی کی جھٹک پر ابرش نے منہ بنایا، جبکہ مہنور سجل اور ہمشہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ابرش ان تینوں کو خطرناک گھوریوں سے نوازی وہاں سے اٹھ گئی۔ چلو تم لوگ بھی چلو، میرے بچے کو آرام کرنے دو۔ ان سب کی گفتگو سے بے نیاز ارتضیٰ اپنی ساس سے باتیں کر رہا تھا کہ خانم بی کی آواز پر سب سے زیادہ ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔
احتشام کو اپنے پاس سے یوں اگنور کرتا گزرتا دیکھ کر بینش نے پکارا، میرے سامنے مت آیا کرو تم۔ احتشام نے اسے سخت نظروں سے گھورتا اپنی پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس سے چند قدم کی دوری پر ابریش نے احتشام کے لفظ سن لیے تھے، اہانت اور غصہ بینش پر سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے خونخوار نظروں سے ابریش کو گھورا اور وہ ابریش سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی وجہ اس کا احتشام اس سے دور ہوا تھا، یہ سوچ کر بینش نے لب بیچے۔ ابریش اس کو ایک نظر دیکھ کر پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ بینش نے اس کے سامنے نامحسوس انداز میں پاؤں کیا۔ ابریش اوندھے منہ فرش پر گری تھی، ساتھ ہی تکلیف سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی کہ احتشام نے ابھی ڈور نوب گھمایا ہی تھا کہ ابریش کی چیخ سنائی دی اور وہ بجلی کی تیزی سے انہی قدموں سے پلٹتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔